الإنسان وعلمه البيان الصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال في مقام آخر إن ابني هذا سيد لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. زینت السادات پیر سید منیب شاہ صاحب زیدہ شرفہ، استاذ العلماء حضرت علامہ مشتاق رضا گولڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قرۃ عیون الصلحاء پیر محمد ارشد ہاشمی صاحب زیدہ شرفہ، عالم باعمل حضرت علامہ مولانا محمد الیاس جلالی صاحب زیدہ شرفہ، مجاہد عقیدہ ختم نبوت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرحمن نعیمی صاحب، جواں جذبوں کے امین قرۃ عیون الصلحاء حضرت علامہ مولانا حافظ نقیب احمد صاحب چشتی، چیئرمین سیدنا امام حسن کونسل پاکستان، عاشق رسالت ماں برادرم شہزاد شفیق شرک پوری صاحب، زینت السادات پیر سید عرفان شاہ صاحب، انتہائی قابل احترام دیگر مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، میں اور آپ اس وقت اپنی نجات کا سامان کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ہم تو صبح و شام یہ دعا مانگتے ہیں، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست و دامانے۔ ماشاءاللہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا عثمان نقشبندی صاحب بھی جہلم سے رونق افروز ہیں، اور بہت سارے ہمارے علماء تشریف فرما ہیں۔ ہم اس وقت کسی جلسے میں یا کسی کانفرنس میں تماشائی بن کے نہیں آئے ہوئے، ہم تو در امام حسن مجتبیٰ پہ فقیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم تو سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے دروازے پر گداگر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج اگر ان کی چشم کرم اٹھ گئی
تو ہماری بگڑی بن جائے گی۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سید الاسخیاء، ایک ہے سخی، ایک ہے سخیوں کا سردار۔ آپ نے اپنی زندگی میں 2 دفعہ سنت صدیق اکبر کو زندہ کیا اور اپنے گھر کا سارا سامان دین کے لیے وقف کر دیا ہے، اور 3 دفعہ آپ نے سنت فاروقی پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر کا آدھا مال دین کے لیے وقف کیا ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو کریم اہل بیت بھی کہا جاتا ہے، ہمیشہ کرم کرنے والے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اسی لیے لکھا وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں۔ تو سید الاسخیاء کی بارگاہ میں اپنی محبتیں پیش کرنے کے لیے ہم اس محفل میں آئے ہیں۔ تماشائی بن کے نہ بیٹھیں، تمنائی بن کے بیٹھیں۔ تماشائی رونق محفل دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور تمنائی محبوب کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ آج اس عنوان پہ محفل منعقد ہے کہ جب یہ ذکر ہو تو حضور خوش ہوتے ہیں۔ مشکات شریف میں حدیث پاک کے علماء بیٹھے، ان سے پوچھیں، میرے آقا کریم نے فرمایا وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ تو اس حدیث پاک میں یہ جو لفظ ہے نا وَيُبَشِّرَنِي، فرشتہ مجھے بشارت دینے آیا ہے۔ کیا دینے آیا ہے؟ ایک ہے وہ خبر جسے سن کے علم تو ملتا ہے لیکن دل کو خوشی نہیں ہوتی، اور ایک ہے وہ خبر جسے سن کے دل خوش ہو جاتا ہے، اسے بشارت کہتے ہیں۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا وَيُبَشِّرَنِي، فرشتہ مجھے بشارت دینے آیا ہے۔ آگے بشارت کون سی ہے؟ فضائل خاتون جنت، فضائل حسنین کریمین۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حسنین کریمین کے فضائل بیان ہوں حضور کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ آج ہم سب اس لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں حسنین کریمین کی، حضور کی آل پاک کی شانیں بیان کریں تاکہ حضور خوش ہو کہ ہمارے اوپر نگاہ فرمائیں۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جتنی اعلیٰ نیتیں لے کے بیٹھیں گے اتنی زیادہ برکتیں لے کے جائیں گے۔ پنجے وقت پڑھے نمازاں تے تنو لوکی آکھن نمازی، جنگ کر کے تو کر جت آئیوں تنو لوکی آکھن غازی، چڑھ انصاف دی کرسی بیٹھوں تنو لوکی آکھن قاضی، بلے شاہ تو کچھ بھی نہ کھٹیا جے تو یار نہ کیتا۔ جب آپ اپنے کام چھوڑ کے مسجد میں آ گئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر وہ نیت کیوں نہ کریں جس سے حضور راضی ہو جائیں۔ اس نیت سے بیٹھیں کہ کوئی راضی ہو یا ناراض ہو ہمیں اس سے غرض نہیں، ہم نے تو اپنے محبوب کو راضی کرنا ہے۔ کوئی ہمارے ان لفظوں سے کیا اثر لیتا ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم نے تو اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، ہم نے تو حضور کو خوش کرنا ہے۔ اگر 2 گھنٹے 3 گھنٹے محفل میں بیٹھنا ہو، یہ 2-3 گھنٹے میں شروع سے کہہ رہا ہوں جب سے محفل شروع ہوئی ہے، میری تقریر کے بعد کی بات نہیں ہے۔ اگر 2 گھنٹے 3 گھنٹے محفل میں بیٹھنا ہو اور جب آپ اٹھ کے جائیں تو اپنی جھولی میں رحمت کے پھول لے کے جائیں اور اس حال میں جا رہے ہوں کہ حضور آپ پہ خوش ہیں، تو مجھے بتائیں پھر اس محفل میں بیٹھنا کتنے نفع کا سودا ہے۔ دوبارہ عرض کروں گا، طالب بن کے بیٹھے، عاشق بن کے بیٹھے، غلام بن کے بیٹھے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی نیت لے کر بیٹھے، تماشائی بن کے نہیں،
تمنائی بن کے بیٹھے. جن احباب نے آج اس محفل کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. تاریک رات میں گلی میں ٹھوکر لگنے کا اندیشہ ہو اور گڑھے ہوں جہاں گرنے کا اندیشہ ہو، اگر اس وقت کوئی گلی والی دیوار پہ چراغ جلا کے رکھ دے تاکہ راستہ روشن ہو جائے، مسافر کو ٹھوکر نہ لگے، مسافر کسی گڑھے میں نہ گرے، تو جس نے تاریک رات میں گلی روشن کر دی اس نے مسافر کے ساتھ نیکی کی ہے یا نہیں کی؟ آج کی یہ محفل مسافران جنت کا راستہ روشن کر رہی ہے. آج کی یہ محفل آخرت کے مسافروں کا راستہ روشن کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے کہ جاگتے رہنا، دھیان سے چلنا، کہیں کسی بد عقیدگی کے گڑھے میں نہ گر جانا. ہم نے آج مدینہ سیدہ سے مدینہ منورہ تک جانا ہے. صراط مستقیم پہ اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رکھے. تو صراط مستقیم پر کئی ڈاکو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی خارجیت کی طرف کھینچتا ہے، کوئی رافضیت کی طرف. آپ نے اپنی گاڑی نہ رافضیت کی طرف اتارنی ہے نہ خارجیت کی طرف، بلکہ صراط مستقیم پہ سیدھا چلتے رہیں گے تو مدینہ منورہ پہنچیں گے. الحمدللہ ہم سارے اہل ایمان بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری سب سے بڑی دولت ایمان ہے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ لغوی اصطلاحی معانی تشریحات نہیں آپ کے سامنے کر رہا، عوامی جلسہ ہے، سادی سی بات کر رہا ہوں. حضور کو ماننے کا نام ایمان ہے. حضور کا بن جانا یہ ایمان ہے. بس انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. ہم نے خدا نہیں دیکھا، حضور نے فرمایا خدا ہے، ہم نے مان لیا. ہم نے جبریل نہیں دیکھا، جنت اور دوزخ کو نہیں دیکھا، عرش نہیں دیکھا، لوح و قلم نہیں دیکھے. حضور نے یہ چیزیں منوائی، ہم نے مان لی. تو پھر ہمارا ایمان کس پہ ہے؟ حضور مرکز ایمان ہے، حضور مرکز محبت ہے، حضور مرکز فضائل ہے. جسے ایمان مل رہا ہے سینہ مصطفیٰ کا فیض ہی مل رہا ہے. جسے فضیلت مل رہی ہے نسبت رسول کا صدقہ ہی مل رہی ہے. یا مزید آسان کر کے کہوں، حضور نے جو منوایا ہم نے مان لیا، ہم مسلمان ہیں. حضور منوائیں اور ہم نہ مانیں تو کیا پھر ہم مسلمان ہیں؟ حضور نے جو منوایا آپ نے مان لیا، آپ مسلمان ہیں. حضور منوائیں اور اگر کوئی شخص نہ مانے تو وہ مومن. حضور نے فرمایا خدا ایک ہے، ہم نے مان لیا. حضور نے فرمایا موت کے بعد قبر کی زندگی ہے، ہم نے مان لیا. حضور نے فرمایا اسرائیل آتا ہے جان لینے کے لیے، ہم نے مان لیا. منکر نکیر آتے ہیں قبر میں، ہم نے مان لیا. حشر کے دن اٹھنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، ہم نے مان لیا. جبریل ہے میرے پاس پیغام لے کے آتا ہے، وہی ہم نے مان لیا. یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے. فرق کس نے کر کے بتایا ہے؟ زبان تو ایک ہی ہے نا جس سے کلام نکلا ہے. قرآن ملا ہے تو کس زبان سے؟ حضور کی زبان. اور حدیث کی زبان سے نکل رہی ہے. یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے. فرق کس نے کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا ہے. تو ہم قرآن کو مان رہے ہیں تو کس کے منوانے پر؟ حضور کے منوانے پر. حدیث کو مان رہے ہیں کس کے فرمان پر؟ حضور نے اپنا مصلی دے کے صدیق اکبر کو کھڑا کیا. خدا کو مانا حضور کے کہنے پر، قرآن کو مانا حضور کے کہنے پر، جبریل مانا حضور کے کہنے پر.
باری آ گئی صدیق اکبر کو ماننے کی. اب جو نہ مانے وہ حضور کو مان رہا ہے. جنہیں اس امت کا پہلا امام حضور نے منوایا، ہم نے انہیں اس امت کا پہلا امام مان لیا. جنہیں حضور نے دعا کر کے مانگا اللہم ایّد الاسلام بعمر بن الخطاب، ہم نے انہیں شوکت اسلام مان لیا. اور جنہیں حضور نے اپنی 2 شہزادیاں نکاح میں دی، جن کے لیے غزوہ تبوک کے موقع پر دعا کی، ما در عثمان، اعلان کیا ما در عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، عثمان قطعی جنتی ہے. اور جن کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا. ہم شیر خدا کو مولا مانتے ہیں تو حضور کے منوانے کی وجہ سے مانتے ہیں. ہم صدیق اکبر کو اس امت کا پہلا امام مانتے ہیں تو حضور کے منوانے پر. ہم فاروق اعظم کو مراد مصطفیٰ مانتے ہیں تو حضور کے منوانے پر. ہم حضرت عثمان غنی ذوالنورین کا نام نگاہیں جھکا کے ادب سے لیتے ہیں تو حضور کے منوانے پر. اور ہم شیر خدا کو مولا مانتے ہیں تو حضور کے منوانے پر. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ حضور کو ماننے کا. جو حضور کو نہ مانے وہ مومن نہیں. ہمارا ٹارگٹ کوئی نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہہ رہے ہیں، ہم اصول بیان کر رہے ہیں، ہم ایمان بیان کر رہے ہیں کہ ایمان کی. ہاں فیصلہ کوئی خود کر لے کہ میں حضور کی کس بات کو مانتا ہوں اور کس کو نہیں مانتا، وہ فیصلہ خود کر لے. ہم تو مطلقاً آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے. حضور کو. بعض لوگوں کو اردو نہیں بھی سمجھ آتی تو پنجابی میں نہ ترجمہ کر دو. میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میڈا جسم بھی تو، میڈی روح بھی تو، میڈا قلب بھی تو، جند جان بھی تو، میڈا قبلہ کعبہ مسجد تے حرم، میڈا مصحف تے قرآن بھی تو، میڈا دھرم بھی تو، میڈا بھرم بھی تو، میڈی شرم بھی تو، میڈی آن بھی تو، میڈا حج نمازاں فرض فریضے صوم صلاۃ آذان بھی تو، میڈا ذکر بھی تو، میڈا فکر بھی تو، میڈا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، کل نبیاں دا سلطان بھی تو، نالے عرشاں دا مہمان بھی تو، یہ یار فرید قبول کرے سرور بھی تو، سلطان بھی تو. میں مقدی گل مکا دیواں، میڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اقبال کہتے ہیں تو فرمودی رہے بتہا گرفتے وگرنہ جز تمہارا منزل نیست. یا رسول اللہ آپ نے فرمایا مکے جا کے حج کرو، ہم مکے جا کے حج کر رہے ہیں، ورنہ ہمیں کیا پتا تھا حج کیسے کیا جاتا ہے، ہمیں کیا پتا تھا کعبے کی شان کیا ہے. تو فرمودی رہے بتہا گرفتے وگرنہ جز تمہارا منزل نیست. ہماری منزل تو دروازہ مصطفیٰ ہے. میں مقدی گل مکا دیواں، میڈا دین بھی تو، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم. میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. جس نے حضور کو نہیں مانا اس نے کیا مانا ہے؟ ایمان حضور کو ماننے کا نام ہے. تو جنہیں حضور منوائیں انہیں ماننا یہ ہے ایمان. جنہیں حضور منوائیں انہیں ماننا یہ ایمان ہے. ہم صحابہ کو مانتے ہیں، حضور نے منوایا ہے. مرکز محبت حضور ہے، مرکز ایمان حضور ہے. اور مرکز فضائل، مرکز فضائل کا کیا مطلب ہے؟ جسے جو فضیلت ملی ہے وہ حضور کی وجہ سے ملی ہے. لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، سب نور اسے دے نور، تے اس دا نور چمک تجھ سے پاتے ہیں. میرا دل بھی چمکا دے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے. جس نے بھی چمک پائی ہے کہاں سے پائی ہے؟ قد جاءکم من اللہ
نورن اے نور الانوار. یہ علامہ محمود آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے اے نور الانوار، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. اور اقبال تیری قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے. اقبال تو کہتے ہیں ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. مرکز کائنات حضور ہے، مقصود کائنات حضور ہے، وجہ تخلیق کائنات حضور ہیں، اور مرکز فضائل حضور ہے. ہم حضور کی نسبت سے صحابہ کو مانتے ہیں کہ یہ حضور کے صحابہ ہیں. مدینہ منورہ کی شان ہے تو کس وجہ سے؟ حضور کی نسبت سے. اور اہل بیت کو جو کچھ ملا ہے کس وجہ سے؟ لفظ پہ غور کرے نا، اہل گھر والے، تو گھر کس کا ہے؟ اہل بیت کو جو مل رہا ہے کس وجہ سے؟ حضور کی وجہ سے. حضور گھر، اہل بیت گھر والے ہیں تو گھر کس کا ہے؟ گھر حضور کا ہے. ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. ان سے پوچھو قرآن کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں قرآن کو نہیں مانتے لیکن ہم مسلمان ہیں. ان سے پوچھو حضور کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ان کی کتابوں میں ہے جبریل بھول گئے وہی لے کے آئے. مولا علی ہم شکل تھے حضور کے، یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، تو جبریل کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہی کس کو دینی ہے. باوضو مسجد میں بیٹھا ہوں، سرگودے میں محفل تھی. سید نہیں ہے، عظیم عالم ہے مشتاق شاہ صاحب الازہری، علامہ صاحب جانتے ہیں انہیں، وہ تشریف فرما تھے، ان کی صدارت تھی. تو وہاں مجمع میں سے ایک شخص اٹھ کے نعرے لگاتے ہوئے شعر پڑھنے لگا کہ جبریل وحی لے کے آئے تو حیران ہو گئے، یا اللہ میں کس کو وحی دوں، اس گھر میں تو سارے ہی محمد ہیں. تو میں نے اسے کہا محمد ایک ہی ہے، کوئی مثل نہیں، چپ کر مہر علی تھے. اللہ نے کتنے رحمت للعالمین بنائے ہیں؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. حضور اپنی شانوں میں بے مثال ہے، یکتا ہے. حضور جیسی کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے. نبیوں میں، رسولوں میں، فرشتوں میں کوئی حضور جیسا نہیں ہے. بلکہ جس کو جو شان مل رہی ہے وہ حضور کی وجہ سے ہی مل رہی ہے. لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. تو میں نے اب تک آپ کے سامنے ایک بات ہی بیان کی ہے کہ حضور مرکز فضائل ہے، حضور منبع فیوزات ہیں. جسے جو ملا ہے حضور کی بارگاہ سے ملا، اور حضور نے جسے جو منوایا ہم نے مان لیا، ہم مومن ہیں. آج جس ہستی کا ذکر ہم کر رہے ہیں، جو حضور سے محبت کرے وہ بڑا خوش نصیب ہے، پر جس سے خود حضور محبت فرمائے، جو حضور کا محب بھی ہو محبوب بھی ہو. حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی، میرے آقا کریم تشریف لائے. ارون ابنی ما سمیتموہ، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ. کیا دکھاؤ؟ مرکات میں ہے، اور امام احمد بن حنبل کے حوالے سے بعض کتابوں میں یہ روایت آئی، اور حضرت مفتی صاحب نے میرات المناجی میں اس کو نقل کی ہے، شرح مشکات میں، کہ دونوں شہزادے کھیل رہے ہیں، امام حسن امام حسین، اور گھر والے بھی موجود ہیں. تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا ہے. اس کی تشریح میں مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ جو پہلا بیٹا ہوتا ہے نا، وہ نانے کا دادے کا ہوتا ہے. اس پر ننیال جو ہیں وہ زیادہ فخر کرتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے.
جو دوسرا ہوگا نا وہ تمہارا ہوگا. تو امام حسن حضور کے بڑے نواسے ہیں. شان دونوں شہزادوں کی بڑی ہے، اپنے اپنے فضائل ہیں، وراء الورا ہیں. امام حسین بڑی شان رکھتے ہیں، بڑی عظمتیں رکھتے ہیں، پر حضرت امام حسین نے بیعت کی حضرت امام حسن کی. تو پھر بڑے امام کون ہیں جی؟ امام حسن فضائل میں حضرت امام حسین سے بڑے ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں اور فضیلت میں بھی بڑے ہیں. عمر میں بھی بڑے ہیں حضرت امام حسن اور فضیلت میں بھی حضرت امام حسن بڑے ہیں، کیونکہ حضرت امام حسین نے بیعت کی حضرت امام حسن کی. اور یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ جو کلیم کریں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں وہ حضرت امام حسن کی اولاد کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ حضرت امام حسن کا دن مناتے ہی نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اہل سنت آل رسول کو مانتے ہیں، میں کہتا ہوں ہم آل سنت ہی آل رسول کو مانتے ہیں. زمانے بھر میں پھر کے دیکھ لیں، اہل بیت میں سب سے پہلے آتی ہیں بیویاں اور اولاد. بیوی گھر والی ہے یا نہیں ہے؟ چند لوگ ہی بولے ہیں. ذرا جلسے سے فارغ ہو کے گھر جا کے بیوی کو کہیں تو سی تو میرے گھر والی نہیں ہے، اور پھر علماء سے آ کے پوچھیں کہ میں نے یہ کہا ہے، اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ بیوی گھر والی ہے یا نہیں ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں پر بیویوں کو نہیں مان رہے. دامنے وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ آپ کے سامنے تشریح کرتا. آپ کے گجرات میں واقعہ ہوا ہے کہ شادی وار روڈ پہ 8 بندے قتل ہوئے تھے. میں وہاں اسی دن رات کو جلسے پہ گیا، مجھے نہیں پتا تھا کیوں قتل ہوئے. میں نے ان سے پوچھا کیا وجہ بنی، آج سنیں 8 قتل یہاں ہوئے ہیں. ان کا جی اس بدبخت نے ایک پلید جانور کا نام ام المومنین کے نام پہ رکھا ہوا تھا، اور ایک جماعت تھی ان دنوں میں، ان کو پتا چلا، وہ بھی آ کے سردیوں کے دن تھے، چادریں لے کے بیٹھ گئے. ان کے سامنے اس نے جانور کو ام المومنین کا نام لے کے پکارا تو بندہ نہیں برداشت کر سکا، اٹھ کے اس نے فائر کر دیے. 8 بندے موقع پہ مر گئے. یہ شادی وار روڈ پہ. وہ لوگ آپ کہتے ہیں شاید یہ کتابوں میں باتیں ہیں، نہیں، آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو حضور کی ازواج مطہرات کو گالیاں دیتے ہیں، ازواج مطہرات کی بے ادبیاں کرتے ہیں، ازواج مطہرات کی گستاخیاں کریں، پھر حضور کی بیٹیوں کا انکار کریں. امام حسن مجتبی کی اولاد کو سرے سے مانتے ہی نہیں، اور حضرت امام حسین سرکار سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کی آدھی اولاد کو مانتے ہیں، آدھی کے منکر ہیں. 12 اماموں کو مانتے ہیں لیکن اسی امام کے سگے بھائی کو نہیں مانیں گے. امام باقر کو مانتے ہیں، ان کے بھائی حضرت زید بن علی کو نہیں مانتے. اب آپ دیانتداری سے فیصلہ کریں، جو ازواج مطہرات کے بھی منکر ہوں، حضور کی بیٹیوں کے بھی منکر ہوں، امام حسن مجتبی کی اولاد کے بھی منکر ہوں، اور حضرت امام علی مقام سرکار سید الشہداء کی آدھی اولاد کو مانے، آدھی کے منکر ہوں، وہ آل سے محبت کرتے ہیں یا جن کا عقیدہ ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا. جن کا یہ عقیدہ ہے وہ آل سے محبت کرتے ہیں، یا جو آدھی کو مانے اور آدھی آل کا انکار کر دیں وہ آل سے محبت کرتے ہیں. ماننے والے کون ہیں؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تو ہے عین نور تیرا. اگر آل رسول کے نام پر کوئی دھوکے میں مبتلا ہے تو آئے ان لوگوں کے پاس آ کے بیٹھے جو حضور کی ساری آل کو مانتے ہیں، جو حضور کی آل میں سے کسی ہستی کے بھی بے ادب اور گستاخ نہیں. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، میرے آقا کریم تشریف لائے، فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ اور بتاؤ اس کا نام کیا رکھا ہے. حضور نے اذان پڑھی. اذان ہم سب کے کانوں میں دی گئی ہے، پر وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کے کانوں میں اذان خود اذان والے پڑھ رہے ہیں. پھر حضور نے گٹی دی ہے. حضرت امام حسن مجتبی کو گٹی کس نے دی ہے؟ پہلی غذا جو
آپ کے بدن میں گئی ہے وہ حضور کا لعاب دہان ہے۔ حضرت امام حسین کو گھٹی کس نے دی ہے؟ حضور نے۔ مولا علی کو گھٹی کس نے دی ہے؟ اور سیدہ بی بی پاک کو گھٹی کس نے دی ہے؟ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی سورہ حج کی آیت نمبر 30-31 کی تفسیر میں لکھتے ہیں، مولا علی شیر خدا سے پوچھا گیا آپ کی زبان میں تاثیر بڑی ہے، ہونٹ کھلتے ہیں، علم کے موتی آپ بکھیرتے ہیں، یہ تاثیر کہاں سے ملی؟ شیر خدا فرماتے ہیں لعاب و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی فمی، میرے منہ میں حضور کا لعاب دہان ہے۔ مولا علی کو گھٹی حضور نے دی، سیدہ پاک کو گھٹی حضور نے دی، حسنین کریمین کو گھٹی حضور نے دی، اس پورے گھرانے کو گھٹی دی ہے تو اللہ کے رسول نے گھٹی دی ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، حسین اور حسن چمنستان کرم۔ ایک ہوتا ہے مانگنے پر عطا کرنا، ایک ہے مانگے بغیر ہی عطا کرنا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ جو پھول کا لفظ ہے یہ بھی اعلیٰ حضرت نے حدیث پاک سے لیا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ہما ریحانتا یمن الدنیا، حسنین میرے پھول ہیں۔ آپ لوگ گلاب کو سونگھتے ہیں دل خوش ہوتا ہے، کسی پھول کو سونگھتے ہیں دل خوش ہوتا ہے، حسنین وہ پھول ہیں جنہیں سونگ کے حضور کا دل خوش ہوتا ہے۔ یشمہما ویدمہما الیہ، میرے آقا کریم انہیں اپنے ساتھ لپٹا لیتے اور سونگتے، حضور انہیں سونگتے بھی ہیں اور اپنے ساتھ لپٹا لیتے ہیں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جمع الجوامع میں اس کو بیان کی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے بھی الامن والعلا میں۔ دو صحابی مسجد نبوی کے سین میں بیٹھے ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور حجرے سے اپنے کاشانہ نبوت سے مسجد نبوی کے صحن کی طرف جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا تم میں سے کسی کے گھر کھانے کے لیے کچھ تیار ہے تو لے آؤ، میرے نواسوں کو حسنین کو بھوک لگی ہے۔ یہ علامہ جلال الدین سیوطی جن کے حوالے سے میں یہ بیان کر رہا ہوں وہ ہستی ہیں جنہیں 72 یا 74 مرتبہ جاگتے ہوئے رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ جمع الجوامع میں انہوں نے اس بات کو نقل کی ہے۔ کتنے صحابی بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں؟ 2۔ ماشاءاللہ آپ غور سے سن رہے ہیں، بندے تو زیادہ ہیں پر بولے 2 ہی ہیں۔ کتنے صحابی بیٹھے ہوئے تھے؟ 2 صحابی، ایک حضرت فاروق اعظم، ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے اٹھے، جہاں جوتے پڑے ہوئے تھے نا اس طرف گئے جوتے پہننے کے لیے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف مجھ سے نمبر لے گئے، وہ ننگے پیر ہی گھر کی طرف دوڑ پڑے، جوتے ہی نہیں پہنے، ننگے پیر ہی گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ گھر گئے، بیوی سے کہا جلدی سے 2 روٹیاں بناؤ۔ بیوی نے روٹیاں بنائی ہیں، گرم گرم روٹیوں پہ آپ نے گھی رکھا ہے اور روٹیاں لے کے آگے کاشان نبوت پہ۔ یہ حضور کے نوازنے کا انداز ہے کہ کسی کو خدمت کا موقع عطا فرما دیں، ورنہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ۔ یہ نوازنے کے انداز ہیں حضور کے۔ فرمایا جاؤ گھر میں کچھ ہے تو لے کے آؤ، حسنین کو بھوک لگی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ننگے پیر گھر دوڑ پڑے، 2 روٹیاں لے کے آئے، ان کے اوپر گھی رکھا ہے، حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ کچھ دیر بعد پھر میرے آقا باہر تشریف لائے، فرمایا عبد الرحمن بن عوف دنیا کی زندگی میں اللہ تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے، وَأَمَّا الْآخِرَةُ أَنَا لَهَا ضَامِنٌ، اور جہاں تک آخرت کا ذکر ہے فکر نہ کرنا، تیرے سارے معاملات کا میں والی ہوں۔
فرمایا عبد الرحمن بن عوف اللہ دنیا میں تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے. اور سیرت کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کا اپنا وصال ہوا، ان کی وراثت تقسیم کرنے کے لیے کلہاڑے سے سونا توڑا گیا. اتنا زیادہ سونا تھا، کلہاڑے سے سونا توڑا جا رہا ہے وارثوں میں تقسیم کرنے کے لیے. عبد الرحمن بن عوف کہتے تھے میری پشت پہ دعائے رسول ہے، میں کانٹے کو ہاتھ رکھوں پھول بن جاتا ہے، میں پتھر کو ہاتھ رکھوں سونا بن جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں جس کام میں ہاتھ ڈالوں مجھے کبھی نقصان نہیں ہوتا، میں جس کام میں ہاتھ ڈالوں نفع ہوتا ہے. میری پشت پہ دعائے رسول ہے. امیر ترین صحابی تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف. صرف امیر نہیں، امیر ترین صحابی تھے. حضور کی دعا لی. دعا لینے کا سبب کیا بنا ہے؟ خدمت حسنین. جتنی دیر آپ لوگ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی حسنین کریمین کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایصال ثواب کیا ہے؟ یہ روحانی خدمت ہے. جب میں محفل میں آ کے ابھی بیٹھا ہی ہوں تو میرا دل باغ باغ ہو گیا کہ پیر سید منیب شاہ صاحب نے 3 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت ملک کر دی. اور ابھی میں آ ہی رہا تھا، پیر سید فدا حسین شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی. ان سے بھی جب ملتا ہوں دل باغ باغ ہو جاتا ہے. ہر ہفتے وہ باقاعدگی سے درود شریف مجھے عطا کرتے ہیں. تو میں ابھی یہاں آ کے بیٹھا نہیں تھا، درود شریف کا تحفہ بھی اور شاہ صاحب کی طرف سے 3 قرآن پاک کا تحفہ بھی ملا. تو آج ہم سب اجتماعی طور پر یہ تحفہ پیش کریں گے. جتنی دیر آپ لوگ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، حسنین کریمین کی روحانی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا بات رضا اس چمنستانے، اس چمنستانے. اللہ آپ کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے. آج بھی جالیوں کے درمیان جو ستون ہے نا، مواجہ شریف، وہاں یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں جنہیں کتاب الاذکار میں امام یحییٰ شرف الدین نووی نے بھی نقل کیا ہے. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. میری جان قربان ہو اس روزے پر جس میں میرا محبوب رہتا ہے. اس روزے میں بخشش ہے، اس روزے میں جود و کرم ہے. علماء فرماتے ہیں جود میں بھی عطا کا معنی، کرم میں بھی عطا کا معنی، جود میں بھی دینے کا معنی، کرم میں بھی دینے کا معنی. پھر بولنے والے نے 2 لفظ کیوں بولے ہیں؟ جود ہے مانگنے پہ دینا، کرم ہے مانگے بغیر ہی عطا کرنا. کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. باوضو مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں. گجرات کے ایک عاشق رسول گزرے ہیں، یہ قریبی احباب انہیں جانتے ہیں، حاجی غلام غوث صاحب. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ایک ہی جگہ ہوٹل میں ہماری رہائش تھی. وہ کچھ دیر سے آئے تو میں نے کہا یہ سب کہاں گئے ہوئے تھے؟ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہاں مسکین شاہ صاحب رہتے ہیں، میں ان سے ملنے گیا تھا. گلے گلشن ولایت جگر گوشہ فقیہ العصر. جگر گوشہ فقیہ العصر حضرت قبلہ پیر سید کلیمت اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ زیب و زینت آستانہ عالیہ کیران والا سیدہ شریف تشریف لائے ہیں. آپ کی آمد سے محفل کو مزید 4 چاند لگ گئے. اللہ تعالیٰ سادات کرام مشائخ بزرگوں کی آمد ہم سب کے لیے باعث برکت باعث رحمت بنائے. میں جو بات شروع کر رہا تھا وہ پھر آپ کو سناؤں گا، صرف اتنا ہی عرض کر رہا ہوں. مدینہ منورہ میں ایک بزرگ رہتے تھے مسکین شاہ صاحب، تو ان کے حوالے سے یہ مشہور تھا
کہ مدینہ منورہ میں کاغذ بھی گم ہو گئے، جیب بھی خالی، جو کچھ تھا وہ سب کچھ چلا گیا، اور شام کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ تو وہ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہے تھے اور بار بار حضور سے مانگ رہے تھے۔ تو مسکین شاہ صاحب کہتے ہیں میں نہیں بتا سکتا کہ میں جاگ رہا تھا یا میں وہاں ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوئے مراقبے میں چلا گیا، سو گیا۔ مراقبے میں بھی زیارت ہو جاتی ہے، بندہ وہاں بیٹھے بیٹھے سو بھی جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں نہیں بتا سکتا نیند میں تھا یا بیداری میں تھا، یوں کہہ لو نیند اور بیداری کے درمیان ہی تھا۔ حضور کی بارگاہ میں رو رو کے عرض کر رہا تھا مدینہ منورہ میں میرا کوئی نہیں ہے جس کے پاس جا کے اب کو مجھے کھانا کھلا دو۔ کاغذ بھی گم گئے، کھانا بھی کوئی نہیں، جیب میں پیسے بھی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں بس میں اس حالت میں رکت میں عرض کرتے کرتے آنکھ لگ گئی ہے، کسی نے میری جیب میں پیسے ڈالے اور کہے میرے نانا کو تنگ نہ کرو، یہ بار بار آواز نہ دو۔ تو میں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں حسن مجتبیٰ۔ کہتے ہیں آنکھ کھلتی ہے، میں جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ پیسے میری جیب میں موجود تھے۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی انہوں نے زندگی پھر مدینہ شریف گزار دی ہے۔ یہ حاجی غلام غوث صاحب کا ذکر میں اس لیے کر رہا تھا، وہ جب مسکین شاہ صاحب کا نام لیتے تو روتے تھے۔ کہتے ہیں مسکین شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کہاں بیعت ہو؟ میں نے کہا بابو جی صاحب کی بیعت ہوں گولڑا شریف، تاجدار گولڑا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے بابو جی صاحب کی بیعت ہوں۔ تو مسکین شاہ صاحب نے کہا دیکھے ہوئے ہیں بابو جی صاحب؟ میں نے کہا میں بیعت ہوں، دیکھے ہیں تو بیعت ہوں نا۔ انہوں نے کہا تم نے کب دیکھے ہیں بابو جی صاحب؟ ہم صرف جسم دیکھنے کو ہی دیکھنا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں وہ آنکھ عطا فرمائے جس میں محبت بھی ہو، ادب بھی ہو۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی محبت کے حوالے سے، آپ کی نسبت سے حضور کا کرم، یہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ حضور کی محبت حسنین کریمین سے، حسنین کریمین کے فضائل بھی حضور نے بیان کیے ہیں اور خود محبت کر کے بھی دکھایا ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ یہ چمنستان کرم کا ذکر کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے، داتا صاحب کا عرس ابھی تازہ تازہ ہی گزرا ہے، 950 سال ہو گئے لنگر خانہ جاری ہے، بھوکھوں کو وہاں روز شام کو لنگر چلتا ہے، دن کو لنگر چلتا ہے، کہیں نہ ملے داتا صاحب چلے جائیں کھانا مل جائے گا۔ یہ داتا صاحب بیٹے کس کے ہیں؟ یہ کس کا لنگر چل رہا ہے؟ یہ امام حسن مجتبیٰ کا لنگر چل رہا ہے۔ تاجدار گولڑا حسنی سید ہیں۔ کراچی چلے جائیں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ کس کا لنگر چل رہا ہے؟ یہ امام حسن مجتبیٰ کی اولاد۔ بغداد شریف چلے جائیں سیدنا غوث اعظم شہنشاہ بغداد حسنی سید ہے۔ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول۔ تو ان کا کرم آج بھی جاری ہے، ان کے کرم کا دروازہ بند۔ ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا، ہمیں صدا دینا نہیں آتا، ورنہ ان کا کرم آج بھی جاری ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ابھی آپ نے علماء سے سنا کہ وہ اشباہ برسول اللہ ہیں، ظاہراً بھی حضور کے ہم شکل ہیں اور سیرت کے اعتبار سے بھی فنا فر رسول ہیں۔ ہم تو اپنے پیروں کے لیے یہ شعر پڑھتے ہیں، جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ۔ آج ہمارے مشائخ اگر ہر ہر ادا میں حضور کی سنت اپنا رہے ہیں تو جن کو گھٹی ہی حضور نے دی ہے، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، اس سید الاسخیاء پہ، حسن مجتبیٰ پہ، جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، اس حسن مجتبیٰ پہ، اس سید الاسخیاء پہ
لاکھوں سلام۔ میرے آقا کریم نے ان کے فضائل بیان بھی کیے اور محبت کر کے بھی دکھایا۔ فضائل کے حوالے سے صرف ایک حدیث مبارکہ جس میں فضیلت بھی ہے اور آپ کا کردار بھی ہے وہ بیان کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو اپنے ساتھ اپنے ممبر پہ بٹھایا ہے۔ ایک نظر امام حسن کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اور ایک نظر حضور صحابہ کی طرف، امت کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس مجمع کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میری ساری زندگی اس ایک نظر محبت پہ قربان ہو کہ حضور جب اپنے نواسے کو دیکھتے ہیں پھر صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فیوز الحرمین میں لکھا ہے کہ حضور نے دوران سفر مکہ سے مدینہ منورہ جن پتھروں پہ تشریف فرما نہیں ہوئے، جن پتھروں کو ٹچ نہیں کیا، صرف گزرتے ہوئے نظر ڈالی ہے، ان میں بھی وکھرا ہی نور نظر آتا ہے۔ جن پہ حضور نے نظر فرمائی ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں اگر کوئی باطن کی آنکھوں سے دیکھے تو ان پتھروں سے بھی نور نکل رہا ہے۔ میرے آقا کریم ایک نظر اپنے نواسے کے چہرے کو دیکھتے ہیں، پھر ایک نظر صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس وقت زبان رسالت معاب سے یہ مقدس الفاظ ادا ہوئے، گلے قدس کی پتیاں حرکت میں ہیں، اور فرمایا ان نبنی ہاذا سیدن، میرا یہ بیٹا سید ہے، میرا یہ بیٹا سید ہے۔ ان نبنی ہاذا، بے شک میرا یہ بیٹا سید ہے۔ سید کسے کہتے ہیں؟ عام مشہور معنی تو آپ سب جانتے ہیں، سید کا معنی سردار۔ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور یہ جو سرداری ہے یہ صرف دنیا کی سرداری نہیں ہے بلکہ یہ جنت میں جا کے بھی سرداری قائم ہے۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، وہ بھی میں نے خطبہ میں پڑھی ہے، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ میرے آقا کریم نے فرمایا میرے نواسے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے، حضور یہ فرما دیتے میرے یہ نواسے جنتیوں کے سردار ہیں۔ جنتی جوانوں کے کیوں کہا؟ کیا جنت میں بوڑھے بھی ہوں گے؟ جنت میں تو سارے ہی جوان ہوں گے، تو پھر جنتی جوانوں کا کیا مقصد ہے؟ یہ الفاظ کیوں آئے؟ وہاں تو سارے ہی جوان ہیں۔ تو حضور فرما دیتے ان الحسن والحسین سیدا اہل الجنہ، میرے نواسے حسن اور حسین جنتیوں کے سردار ہیں۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ علماء بیٹھے ان سے پوچھیں، ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے جس میں حضور نے فرمایا ابو بکر و عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ تو ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے تشریح کی ہے کہ یہ جو جنتی جوانوں کا یا بوڑھوں کا ذکر ہو رہا ہے نا، یہ جنت کی کیفیت نہیں کہ وہ جنت میں بوڑھے ہیں تو ان کے یہ سردار ہیں، وہ دنیا کی کیفیت بیان ہوئی ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے جو جوانی میں گئے ان جنتیوں کے سردار حسنین ہیں، اور دنیا سے جاتے ہوئے جو بڑھاپے میں تھے ان کے سردار شیخین کریمین ہیں۔ یہ دونوں حدیثیں صحاح ستہ میں موجود ہیں۔ جنتی جوانوں کے سردار حسنین کریم، یہ شباب کا لفظ کیوں آیا ہے؟ جوانوں کا لفظ کیوں آیا ہے؟ حضور صرف اتنا ہی فرما دیتے جنتیوں کے سردار ہیں، لیکن جب فرمایا جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جوانی میں دنیا سے گئے ہیں ان جنتیوں کے سردار حسنین کریمین ہیں۔ جنتیوں کی جو جو صفتیں ہیں وہ حسنین میں اعلیٰ درجے کی پائی جاتی ہیں۔ علماء کا سردار کوئی جاہل نہیں ہوگا، علماء کسی جاہل کو اپنا سردار مانیں گے ہی نہیں، علماء اسے سردار مانیں گے جس کا علم علماء میں افضل اور اعلیٰ ہوگا۔ ولیوں کا سردار کوئی فاسق و فاجر نہیں ہو سکتا،
ولیوں کا سردار وہ ہوگا جس کی ولایت اعلیٰ درجے کی ہوگی. متقین کا سردار کوئی فاسق و فاجر نہیں ہوگا، وہ ہوگا جس کا تقوی اعلیٰ درجے کا. تو کسی بھی شعبے میں سردار وہ ہوتا ہے کہ اس شعبے سے وابستہ افراد میں جو خصوصیات ہیں وہ سردار کے اندر اعلیٰ درجے میں پائی جاتی ہیں. جب میرے آقا کریم نے فرمایا حسنین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنت میں جائیں گے ایمان والے، حسنین کا ایمان اعلیٰ درجے کا ہے. جنت میں جائیں گے عبادت گزار، حسنین کی عبادت اعلیٰ درجے کی ہے. جنت میں جائیں گے حج کرنے والے، امام حسن مجتبیٰ نے پیدل چل کے 25 حج ادا فرمائے ہیں. آپ پیدل جا رہے ہیں، ایک جگہ ایسی آئی جہاں مختلف علاقوں کے راستے ملتے تھے. کچھ مسلمان قافلے سے آئے، ایک مسلمان آگے بڑھ کے عرض کرتے ہیں حضور میری یہ سواری ہے، اس پر سوار ہو جائیں، آپ پیدل کیوں چل رہے ہیں؟ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا اس اونٹ سے زیادہ خوبصورت اور مہنگے اونٹ میرے پاس موجود ہیں، پر رب کے گھر کی طرف پیدل جاتے ہوئے جو لطف مجھے آ رہا ہے وہ میں سواری پہ بیٹھ کے کھونا نہیں چاہتا. مجھے حیا آتی ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جاؤں اور سواری پہ بیٹھ کے جاؤں. حسنین کریمین کی عبادت اعلیٰ درجے کی، تقوی اعلیٰ درجے کا، للہیت. میں تو حاضری لگوا ہی رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ حاضری لگوا سکتے ہیں. حسنین کریمین کی عبادت، تقوی، علم. حدیث کی کتابوں میں ان کی روایتیں بھی موجود ہیں. امام حسن مجتبیٰ کی روایتیں بھی ہیں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں ہستیوں کی عبادتیں روایات موجود ہیں. ایک روایت سنا رہا ہوں، یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا جو میرے اوپر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حسنین حافظ ہیں قرآن کے، حسنین درس قرآن دیتے تھے، دونوں شہزادے درس قرآن دیتے تھے. کئی تابعین علماء کے استاد ہیں، تابعین علماء کے استاد ہیں امام حسن و امام حسین. اور تفسیر حدیث میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی استادہ ہیں، جن سے انہوں نے پڑھا ہے، معلمہ ہیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نانی بھی ہیں، استاد بھی ہیں. یہ جو آج کل جھگڑے ہم نے ڈالے ہوئے ہیں نا، یہ یہاں جھگڑے ہیں، وہاں کوئی جھگڑے نہیں تھے. یہ میں تشریح بعد میں کروں گا. لفظ سید کا ایمان عرض کر رہا ہوں، ان نبنی ھذا سیدون. اب جنتیوں کی جو جو صفت آپ بیان کریں وہ جنتیوں کے سردار میں اعلیٰ درجے کی پائی جاتی ہے. اسوہ رسول دیکھیں یا سیرت امام حسن مجتبیٰ دیکھیں، کردار ایک ہی نظر آتا ہے. سید کا ایک معنی تو میں نے بیان کیا، سردار. دوسرا معنی اس کے لیے جو غیر سید بھائی بیٹھے ہیں ان سے بھی کہوں گا توجہ کریں، لیکن جو سادات بیٹھے ہیں ان کی خاص توجہ چاہوں گا. حوالہ سن لیں، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرات المناجی میں لکھا ہے، کہتے ہیں سید وہ ہے کہ جس کا غصہ اس کی عقل پہ غالب نہیں آتا، وہ غصے میں بھی شریعت سے ہٹ کے بات نہیں کرتا. ساری سبحان اللہ انہوں نے کیا جو سید نہیں ہے. باقیوں کو غصہ تو نہیں آ گیا جی. ہمارے ہاں تو بعض لوگوں نے، سب نے نہیں، بڑے بڑے اعلیٰ کردار کے سید ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ اخلاق کے مالک سید ہیں. داتا صاحب سید ہی ہے نا، لوگ دیکھتے جاتے تھے، کلمہ پڑھتے جاتے تھے. غریب نواز سید ہی تھے، خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری. آپ حسینی سید ہیں، غریب نواز خواجہ اجمیری. لوگ دیکھتے جاتے ہیں، کلمہ پڑھتے جاتے. وہ کیسے سید تھے جنہیں دیکھتے ہی لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے. حکیم الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے سید وہ ہے کہ جو غصے میں بھی عقل سے کام لیتا ہے، اس کا غصہ اس کی عقل پہ غالب نہیں آتا. حضور کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے پوچھا صحابہ پہلوان کون ہے، بہادر کون ہے؟ یا رسول اللہ، ہم لوگوں کے نزدیک، ہمارے نزدیک تو پہلوان وہی ہے جو مد مقابل کی پشت زمین پہ لگا دے. میرے آقا کریم نے فرمایا نہیں، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے جذبات پہ قابو رکھتا ہے.
تو سادات کی ایک سیرت یہ ہے، صفت یہ ہے کہ غصے میں وہ اپنے کردار کو اعلیٰ رکھتے ہیں اور زبان کو قابو میں رکھتے ہیں۔ دو معنی ہو گئے۔ تیسرا معنی یہ بھی میرات المناجی میں ہے، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس کے وجود سے دوسروں کو نفع پہنچتا ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، سید وہ ہیں ان کے وجود سے دوسروں کی نسبت امت کو زیادہ نفع پہنچتا ہے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے جو سید نہیں ہے کہ ہمارے وجود سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے یا فائدہ، پر سیدوں کو زیادہ یہ سوچنا چاہیے کہ میرے وجود سے لوگوں کو نفع کتنا پہنچ رہا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے کہ جس کے وجود سے دوسروں کو نفع پہنچتا ہے۔ سادات کرام کا وجود دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہے، ان کے وجود سے زیادہ نفع لوگوں کو پہنچتا ہے۔ کتنے معنی ہو گئے؟ چوتھا معنی بیان کر رہا ہوں، انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا میں قیامت کے میدان میں اولاد آدم کا سردار ہوں، بطور فخر نہیں بیان کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ انا سید ولد آدم، میں حضرت آدم کی ساری اولاد کا سید ہوں، سردار ہوں۔ اس حدیث کی تشریح میں شارحین نے لکھا ہے کہ سید کا ایک معنی ہے دستگیر، مشکل کشا، چونکہ آگے قیامت کا ذکر ہے، انا سید ولد آدم یوم القیامت، تو قیامت کے دن ساری اولاد آدم کی مشکل کس دروازے سے حل ہوگی؟ شفاعت کبریٰ کا دروازہ کون کھولیں گے؟ انا لہا انا لہا۔ جب باقی انبیاء فرمائیں گے اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ آج کسی اور کے پاس جاؤ، حبیب جناب کلیم اللہ، صفی اللہ، خلیل اللہ، کلمت اللہ، روح اللہ، ان سارے نبیوں کے دروازوں سے پھر پھرا کے جب لوگ آئیں گے حبیب اللہ کے دروازے پہ، پہلے نبی کہتے رہے اذهبوا الی غیری، حضور فرمائیں گے انا لہا انا لہا۔ مولانا جامی کہتے ہیں چو بازوے شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں، مکن محروم جامی را در آن یا رسول اللہ۔ تو مفتی صاحب لکھتے ہیں، یہ بھی میرات المناجی میں ہے، کہ سید کا ایک معنی ہے مشکل کشا، دستگیر۔ چار معانی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ جو حدیث تلاوت کی ہے، پانچواں معنی اس کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اس کے ذریعے سے، میرے اس بیٹے کے ذریعے سے اللہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے سید جوڑنے والا ہے، سید جوڑنے والا ہے۔ سادات کے کردار میں ایک نمایاں کردار یہ ہے کہ سادات امت کو جوڑتے ہیں۔ حضور نے فضیلت بیان کی حضرت امام حسن مجتبیٰ کی، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں اللہ صلح کروائے گا میرے اس بیٹے کے ذریعے۔ تو حضور نے امام حسن کی کیا بیان کی ہے؟ فضیلت۔ کیا بیان کی ہے؟ فضیلت بیان کی ہے۔ فضیلت میں صلح کا ذکر کیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ صلح درست ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ کی صلح کیا ہے؟ درست ہے۔ جب صلح درست ہے تو حضرت امیر معاویہ کی حکومت بھی، حضور مقام فضیلت میں صلح کا ذکر کر رہے ہیں، یہ حضرت امام حسن کی فضیلت کہ ان کے ذریعے صلح ہوگی۔ جب حضور فضیلت میں صلح بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ صلح حضور کو پسند ہے، حضور اس صلح پہ خوش ہیں۔ حضور اس صلح پہ، جس صلح پہ حضور خوش ہیں، آج کوئی خوش نہ ہو تو وہ حضور کی خوشی میں خوش، جس صلح پہ حضور خوش ہیں، جس صلح کو حضور
مقام فضیلت میں بیان کر رہے ہیں. اگر آج کوئی اس صلح پہ خوش نہیں ہے تو وہ حضور کی خوشی میں خوش. یہ بات میں بطور تمہید ابتدا میں کہہ چکا ہوں. مومن وہ ہے کہ جس چیز کو حضور منوائیں وہ مان لے. حضور جو منوائیں بندہ مان لے تو وہ ہے مسلمان. حضور منوائیں بندہ نہ مانے وہ مسلمان. میرے آقا کریم نے فرمایا فیاتین عظیمتین من المسلمین. وہ دونوں بڑے گروہ مسلمان ہوں گے. وہ دونوں بڑے گروہ کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کی گواہی بھی زبان رسالت سے مل رہی ہے اور ان کی حکومت و سلطنت کے درست ہونے کی گواہی بھی زبان رسالت سے مل رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان صحابہ و اہل بیت. مجھے سادات کرام کے نام نہیں سب کے آتے، یا ویسے بھی آپ میں سے چند بزرگوں کے نام ہی میں جانتا ہوں. جناب محترم پیر ارشد ہاشمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کسی جگہ کوئی جھگڑا ہو، کوئی معاملہ ہو، ارشد ہاشمی صاحب فیصلہ کر دیں. فیصلہ ہو گیا. کوئی بندہ ان کے بیٹے کے پاس جا کے کہ تہاڈے ابا جی فیصلہ ٹھیک کیتا ہے یا غلط کیتا ہے اے تے دسو، تو یہ کیا کہیں گے جی؟ یہ کیا کہیں گے میرے ابا جی فیصلہ غلط کیتا ہے؟ بیٹے ہیں، فیصلہ غلط ہوتا تو وہ مشورہ دیتے ابا جی اس طرح نہیں اس طرح فیصلہ کر لیں. فیصلہ ہو گیا. یہ میں بات آپ کو سنا رہا ہوں. مشورہ نہیں ہو رہا، فیصلہ انہوں نے کر دیا ہے اور فیصلہ بھی انہوں نے ٹھیک کیا ہے. فیصلہ والد نے کر دیا ہے اور والد نے فیصلہ بھی ٹھیک کیا ہے. بیٹے سے جا کے کوئی پوچھے تہاڈا کی خیال ہے اس فیصلے دے بارے، تو بیٹا کیا کہے گا؟ جواب دے گا یا جوتا اتار لے گا؟ سیدو فیصلہ تہاڈے والد نے کیتا ہے. ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، خدا را امام حسن کے فیصلے پہ اعتراض نہ کرو. امام حسن فیصلہ کر دیں اور سید کے فیصلہ صحیح نہیں ہوا، وہ سید ہے. امام حسن کے فیصلے پر اعتراض کریں. اور اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصلہ پسند نہ ہوتا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے حضرت امام حسن سے کہ آپ حضرت امیر معاویہ سے صلح نہ کریں، آپ مجھے خلیفہ بنائیں، آپ میرے سپرد کریں معاملات، میں ان سے جنگ کرتا ہوں. کیا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے یہ بات کی ہے؟ نہیں. جو فیصلہ امام حسن کا ہے وہی فیصلہ حضرت امام حسین. آج حسنی سید ہو، حسینی سید ہو، آباء و اجداد کے فیصلے کو ماننے والا وہی ہے جو حضرت امیر معاویہ کو مانتا ہے. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دستبرداری حضرت امام حسن مجتبی کا فیصلہ ہے، جو مولا علی شیر خدا کے بیٹے ہیں. ہمیں ان سے زیادہ دین کو سمجھ آ گئی ہے، ہم ان سے زیادہ دین سمجھ سکتے ہیں. ویسے ممکن ہے کہ ہم ان سے زیادہ دین کو سمجھ لیں یا ان سے زیادہ دین کے طرفدار بن جائیں جو حضور کی گود میں کھیلتے رہے. اور یہ بات بھی میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حضرت امیر معاویہ سے صلح ہو سکتی تھی، اس لیے صلح کیا امام حسن نے. اگر ان کے کردار میں فسق و فجور ہوتا کبھی امام حسن صلح نہ کرتے. یہ فیصلہ داتا صاحب کا ہے جو آپ نے کشف المعجوب میں لکھا ہے کہ تا حق ظاہر بود مر حق را مطابع بود چو حق مفقود شد شمشیر بر کشید. کہ جب حق موجود تھا حضرت امام علی مقام نے تلوار نہیں نکالی. 20 سال حضرت امیر معاویہ کو مانا ہے. اور جب حق مفقود ہو گیا، یزید تخت پہ آیا، حضرت امام حسین نے تلوار نکالی ہے.
جنہیں ہمارے امام مانتے ہیں انہیں ہم بھی حسنین کریمین کو ماننے کا تقاضا یہ ہے حضرت امیر معاویہ کو ماننا چاہیے. امام کے آگے چلنا چاہیے یا پیچھے چلنا چاہیے؟ چند لوگ ہی بولے ہیں. نماز ہو رہی ہے جماعت میں، آپ کھڑے ہیں، امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں، مقتدی رکوع میں چلا گیا، امام نہیں رکوع میں گیا، مقتدی رکوع میں چلا گیا، نماز ہو جائے گی؟ نماز ٹوٹ گئی جب وہ امام سے آگے چلا گیا. نماز کے بعد جب مقتدی نے سلام پھیرا نا، ساتھ بیٹھے ہوئے ایک مقتدی نے کہا تمہاری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھو، تم امام سے آگے چلے گئے تھے، امام تو ابھی قیام میں تلاوت کر رہا تھا، تم رکوع میں چلے گئے. تو جس کو کہا نا دوبارہ نماز پڑھو، نماز ٹوٹ گئی ہے، تم تو آگے چلے گئے تھے، اس نے کہا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ جاہلانہ باتیں نہ کرو، قرآن میں ہے نیکیوں میں آگے بڑھو. میں نماز پڑھ رہا تو آیت میرے ذہن میں آ گئی نیکیوں میں آگے بڑھو، میں نے کہا چلو یہ قیام میں ہے، میں رکوع میں چلا جاؤں. آیت تو ہے نا نیکیوں میں آگے بڑھو. حفاظ بیٹھے ان سے پوچھیں، قرآن میں حکم ہے کہ نیکیوں میں دوسروں سے. اب وہ بندہ قرآن پڑھنے والا ہو، حافظ ہو، وہ آیت پڑھ کے کہ میں استدلال کر رہا ہوں نیکیوں میں آگے بڑھو، وہ قیام میں تھے، میں رکوع میں چلا گیا، میں نے تو قرآن پہ عمل کیا ہے. علماء کہیں گے وہ آیت اور کسی مقام کے لیے ہے، اس مقام کے لیے نہیں ہے. دین سمجھنے کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے. آج جس دور میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں لوگوں نے تاریخ پر ایمان لا کے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. وہ تاریخ پر ایمان لے آئے. مشکل گفتگو نہیں کرنا چاہتا، ورنہ میں آپ کے سامنے قرآن پاک کے حوالے سے بیان کرتا کتنی قسم کی آیتیں اور کن آیتوں سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے. متشابہات کون سی ہیں، محکمات کون سی ہیں، حروف مقطعات کا حکم کیا ہے. 3 قسم کی آیتیں ہیں. اجمالاً عرض کر رہا ہوں، ایک آیتیں وہ ہیں جن کی صرف تلاوت ہے، ترجمہ بھی نہیں. دوسری وہ ہیں تلاوت بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، ترجمہ متعین نہیں ہم کر سکتے، متشابہات. اور تیسری قسم کی آیتیں وہ ہیں تلاوت بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، اور ترجمہ متعین واضح ہے. یہ جو محکمات ہیں عقیدہ ان سے ثابت ہوتا ہے. نہ حروف مقطعات سے عقیدہ ثابت کر سکتے ہیں، نہ متشابہات سے. عقیدہ ثابت ہوتے ہیں محکمات سے. علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح کر دیں، مجھے خوشی ہوگی اگر کوئی یہ اصلاح کر دے. عقیدہ محکمات سے ثابت ہوتا ہے. اور آج جس دور میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، جتنی زیادہ فیس لیتا ہے وہ اتنی زیادہ گمراہی پھیلاتا ہے. آیتیں متشابہات پڑھتا ہے اور پھر ان سے عقیدہ ثابت کر رہا ہوتا ہے. متشابہات آیات پڑھ کے ان سے پھر وہ عقیدہ ثابت کر رہا ہوتا ہے. جس طرح امام سے آگے بڑھنے والا یہ آیت نہیں پڑھ سکتا کہ قرآن کا حکم تھا نیکیوں میں آگے بڑھو، میں آگے بڑھ گیا ہوں تو میں نے قرآن پہ عمل کیا ہے. اس نے قرآن پہ عمل کیا ہے. امام کے پیچھے چلنا چاہیے یا آگے چلنا چاہیے؟ پیچھے وہی چل رہا ہے جو حسنین کریمین کی صلح کو مانتا ہے. دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یہ جو جھگڑے آج پڑے ہوئے ہیں نا، یہ ہمارے ڈالے ہوئے ہیں. وہاں کوئی جھگڑے نہیں تھے. صحابہ اور اہل بیت آپس میں شیر و شکر تھے. رحماء بینہم، صحابہ اور اہل بیت آپس میں شیر و شکر تھے. جب میں یہ بات زور دے کے کہتا ہوں یہ جھگڑے ہمارے ڈالے ہوئے ہیں، وہاں کوئی جھگڑے نہیں تھے، تو بعض لوگ کہتے ہیں بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے، فلاں کتاب تمہاری کتابوں میں حدیث ہے، یہ اختلاف ہے، یہ اختلاف ہے. تو یہ اصول یاد رکھیں، ایمان محفوظ رہے گا. اختلافات والی روایتیں حدیثیں ملتی ہیں. اختلاف ہوا، وقتی طور پہ اختلاف رہا، پھر جن کے درمیان اختلاف تھا نا، انہوں نے آپس میں ایک متفقہ فیصلہ کر کے امت کو اختلاف سے نکال لیا. تو جب انہوں نے متفقہ فیصلہ کر کے امت کو اختلاف سے نکال لیا، تو آج ہمیں وہ پہلا اختلاف بیان کرنا چاہیے یا بعد والا متفقہ فیصلہ بیان کرنا چاہیے؟ سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ میں نے کوئی بات کی، مفتی عبدالرحمن نعیمی صاحب نے کہا نہیں میری رائے یہ ہے، میں نے اپنے دلائل دیے، انہوں نے اپنے دلائل دیے،
میں اپنی بات پہ قائم رہا، یہ اپنی بات پہ قائم رہے، لوگ دیکھ رہے تھے، ہمارا اختلاف تھا، میری اور رائے، نعیمی صاحب کی اور رائے تھی. پھر ہم نے چونکہ ایک ہی جگہ بیٹھے تھے، اختلاف کر رہے تھے، میں اپنی رائے پہ دلائل دے رہا تھا، یہ اپنی رائے پہ، پھر ہم نے مل کے ایک فیصلہ کیا جو مجھے بھی قبول تھا، ان کو بھی قبول تھا، دونوں راضی ہو گئے، ہاں متفقہ فیصلہ یہ ہے. اب مجھے بتائیں، باہر جا کے جو بندہ اس بات کو، واقعہ کو بیان کرے، اسے متفقہ فیصلہ بیان کرنا چاہیے یا پہلا جھگڑا بیان کرنا چاہیے؟ صحابہ کرام میں اختلاف رائے ہوا ہے، لیکن پھر ان کے درمیان ہی متفقہ فیصلہ بھی ہوا ہے. اور جب اختلاف رائے ہے اس وقت بھی ہم کہتے ہیں دونوں طرف نیتیں پاکیزہ ہیں، کیونکہ حضور آئی پاک کرنے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ. دونوں طرف اختلاف کے وقت بھی نیتیں پاکیزہ ہیں، نیتیں اچھی ہیں دونوں طرف اختلاف کے وقت بھی. لیکن جب اختلاف ہو ہی ختم گیا اور جن کے درمیان اختلاف ہے انہوں نے متفقہ فیصلہ کر لیا، تو اب ہمیں پہلے اختلاف میں مدانی ڈالنی چاہیے، یا جو اختلاف وہ مکا گئے، ختم کر گئے، امت کو اس اختلاف سے نکال گئے، متفقہ فیصلہ دے کے گئے، آج ہم اس متفقہ فیصلے کو مانیں یا پھر اختلاف شروع کر دیں؟ مسئلہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ تشریح میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں چونکہ وہ موضوع نہیں ہے. باغ فدق پر لوگوں نے بہت زیادہ تقریریں کی، لیکن وہ اختلاف رائے پر ہی تقریریں رہی. متفقہ فیصلہ نہیں بیان کیا کہ جو فیصلہ حضرت صدیق اکبر کا تھا وہی فیصلہ سیدہ خاتون جنت کا تھا، وہی فیصلہ مولا علی اور حسنین کریمین کا تھا. فتاوی مہریہ پڑھ کے دیکھیں، تاجدار گولڑا حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ کریم نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. جس کے سامنے حضور کا فیصلہ سنایا جائے مومن خوش دلی سے قبول کر لیتا ہے. حضرت صدیق اکبر نے اپنا کوئی فیصلہ سنایا ہی نہیں، انہوں نے تو حضور کا فیصلہ سنایا ہے. تاجدار گولڑا لکھتے ہیں اب جو بی بی پاک کی طرف یہ کہے کہ وہ ناراض رہی حضرت صدیق اکبر سے، وہ بی بی پاک کی گستاخی کر رہا ہے، وہ بی بی پاک کی بے ادبی کر رہا ہے. بی بی پاک نے جب رسول اللہ کا فیصلہ سنا خوش دلی سے قبول فرمایا ہے. ہمارے ہاں تقریریں اس پہلے اختلاف پہ ہی ہوتی رہتی ہیں، متفقہ فیصلے پہ نہیں ہوتی. دوبارہ عرض کر رہا ہوں، جو فیصلہ حضرت صدیق اکبر کا تھا وہی فیصلہ سیدہ نساء العالمین کا تھا، وہی فیصلہ مولا علی شیر خدا کا تھا، وہی فیصلہ حسنین کریمین کا تھا. اور یہاں صلح کے وقت جو فیصلہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا ہے، حضرت امیر معاویہ کا ہے، وہی فیصلہ حضرت امام حسین کا ہے. امت اس فیصلے پہ اکٹھی ہو گئی، امت کو اختلاف سے نکال لیا. آج جو اس جھگڑے کو پھر دوبارہ شروع کرے وہ مسلمانوں پہ، اہل اسلام پہ ظلم کر رہے ہیں. میں جس درد سے یہ بات کر رہا ہوں، اگر آپ کے پاس آنکھیں ہوں تو میرا سینہ چیر کے دیکھیں میں کس درد سے بات کر رہا ہوں. بغداد مرکز تھا مسلمانوں کا. بغداد میں خلیفہ جعفر وہ باغ کی سیر کر رہے ہیں جس نے یہ بغداد کی بنیاد رکھی. اصل میں تھا باغداد، یہاں وہ کوٹ لگاتا تھا، کچہری فیصلہ کرتا تھا، تو باغ کا انصاف باغداد، یہاں سے وہ بغداد بنا. بادل آئے، برسے نہیں، ہوا آگے لے گئی. تو خلیفہ جعفر نے کہا ہے بادلو بغداد پہ نہیں برستے، جہاں مرضی ہے جا کے برسو، وہاں حکومت میری ہی ہوگی. یعنی اتنی بڑی حکومت تھی، اتنا بڑا علاقہ بغداد کے زیر نگین تھا. لیکن جب تاتاریوں نے حملہ کیا بغداد پہ، یہ چنگیز خان کی قوم نے جب حملہ کیا بغداد پہ، تو دجلہ کا پانی سرخ ہو گیا. یہ فرات کا پانی سرخ ہو گیا اہل بغداد کے خون سے. اور انہوں نے مسلمانوں کی کھوپڑیاں جو ہیں انہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے مینار بنایا. جس وقت تاتاریوں نے حملہ کیا تھا نا بغداد پہ،
اس وقت وہاں مسلمان پتہ ہے کیا بحث کر رہے تھے کہ سوئی کے سوراخ کے اندر سے فرشتے کتنے گزر سکتے ہیں. مسلمانوں کو اس بحث میں الجھایا ہوا تھا، دشمن نے حملہ کر دیا. خدا را کرنٹ حالات کو بھی دیکھیں، موجودہ حالات کیا ہیں. جن باتوں کا فیصلہ ہمارے بڑے کر گئے ہیں ان باتوں کو دوبارہ نہ چھیڑیں. یہ فیصلہ ہو چکا ہے. یہ فیصلہ امام حسن مجتبی کر گئے، سرکار سید الشہداء امام علی مقام کر گئے. پھر 1400 سال ہر دور میں مشائخ، علماء، فقہا سب نے یہ فیصلہ کر دیا. جب یہ فیصلہ ہمارے مشائخ کر گئے ہیں، ہر صحابی نبی، جب یہ فیصلہ کر گئے ہیں ہمارے بزرگ، اہل بیت کی محبت فرض ہے، صحابہ کرام کا ادب فرض ہے، حضور کی ہر نسبت کا ادب فرض ہے. حضور مرکز محبت ہیں. جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے، جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے، جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے. اہل بیت کس کے ہیں؟ حضور کے. صحابہ کس کے ہیں؟ حضور کے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. جو فیصلہ ہو چکا اب پھر اسے کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ اور اگر کوئی چھیڑے بھی تو آپ کتنے بھولے ہیں جو ان کی باتوں میں آ کے پھر اس فیصلے پر بحث شروع کر دیتے ہیں. آپ کے یہ فیصلہ امام حسن کر گئے. ہر صحابی نبی، با آواز بلند جواب دیجئے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. میرے آقا کریم نے فرمایا میرے وصال کے بعد 30 سال خلافت راشدہ ہے، پھر سلطنت اسلامیہ ہے. حضرت امام حسن مجتبی کو 6 مہینے ہو گئے ہیں خلافت کے. یہ 6 مہینے ملائیں تو 30 سال خلافت راشدہ ہو گئی مکمل. حضرت امام حسن مجتبی نے سوچا اگر میں آگے خلافت کرتا ہوں تو پھر میں خلیفہ راشد نہیں رہوں گا، پہلا سلطان اسلام بن جاؤں گا. حالات یہ تھے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جب شہادت ہوئی ہے، آپ نے اپنا کوئی نائب خود مقرر نہیں فرمایا. کیوں نہیں مقرر فرمایا؟ آپ سے کہا گیا کہ آپ اپنا خلیفہ نامزد فرما دیں، تو آپ نے فرمایا جو کام حضور نے نہیں کیا کہ نام لے کے متعین کیا ہو، میں کیوں کروں؟ وہ فنا فی الرسول تھے. فرمایا جو اس اہل ہوگا اللہ انہیں اس مسند پہ لے آئے گا. جب آپ کا وصال ہو گیا تو 40,000 افراد نے امام حسن مجتبی کی بیعت کر لی. وہ مشاورت سے ہوئی. اور اسلام کا جو نظام حکومت ہے اس میں ریڑھ کی ہڈی کیا ہے؟ مشاورت. اسلامی نظام حکومت کی بنیاد کس پہ ہے؟ مشاورت پہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھی حضور نے نام لے کے کیوں نہیں خلیفہ بنایا؟ حضور نے امت کو ایک نظام دینا تھا. حضور ایک نام لے کے خلیفہ مقرر فرما جاتے، وہ خلیفہ فوت ہو جاتا تو اگلا خلیفہ بنانے کے لیے پھر نظام کیا ہوتا؟ سمجھ آئی میری بات؟ حضور نے امت کو نظام دینا تھا. اس لیے میرے آقا کریم نے اشارہ دیا ہے، معیار بیان کیا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کا پہلا اجماع خلافت صدیق اکبر پہ ہوا ہے. تو مولا علی شیر خدا نے بھی اسی حضور کے فیصلے پہ عمل کیا ہے. آپ کا وصال ہو گیا، باہمی مشاورت سے حضرت امام، آپ کی شہادت ہو گئی مولا علی شیر خدا کی 21 رمضان کو، تو باہمی مشاورت سے حضرت امام حسن مجتبی کی بیعت کی گئی. 40,000 افراد نے بیعت کر لی. یہ جو بیعت کرنے والے تھے ان میں بعض شر پسند لوگ بھی تھے. ایک شخص نے حضرت امام حسن مجتبی کی ران میں خنجر بھی کھبویا تھا. حضرت امام حسن مجتبی 40,000 افراد کو لے کے نکلتے ہیں. ادھر سے حضرت امیر معاویہ آ رہے ہیں ایک بڑا لشکر لے کے. فئتین عظیمتین کی تشریح میں کر رہا ہوں. حضرت امام حسن مجتبی نے اس وقت امت کے حالات کا مشاہدہ کیا کہ حالات کیا ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے
یہ خط لکھا ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ کی طرف کہ میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں. یہ صلح کا آغاز حضرت امیر معاویہ کی طرف سے ہوا ہے اور آپ نے سفید کاغذ بھیجا ہے نیچے دستخط کر کے کہ آپ شرائط لکھ دیں مجھے قبول ہوگی. چونکہ حضرت امیر معاویہ کی محفل میں اس بات پہ ڈسکس ہو رہی تھی ہمارا اتنا لشکر ہے ان کا اتنا لشکر ہے, لڑائی ہوگی, اتنے لوگ مارے جائیں گے. تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا پہلے اتنی خون ریزی ہوئی ہے, اب خون ریزی ہوگی, یہ بیوائیں اور یتیم بچے ان کا کون پرسان حال ہوگا, ہمیں صلح کی بات کرنی چاہیے. سفید کاغذ بھیجا حضرت امام حسن کی طرف کہ شرائط آپ لکھ دیں میں قبول کر لوں گا. حضرت امام حسن مجتبیٰ نے سوچا خلافت راشدہ کے 30 سال پورے ہو گئے ہیں, میں آگے اگر حکومت کرتا ہوں تو میں پھر سلطان اسلام ہوں گا, خلیفہ راشد نہیں رہ جاؤں گا, گریڈ نیچے ہو جائے گا. تو خلافت راشدہ کا گریڈ اعلیٰ ہے. حالات جو تھے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی سخت گیر سلطان کی ضرورت تھی اور آپ نواسہ رحمت للعالمین تھے, آپ نرمی سے کام لیتے تھے. آپ نے ڈیوٹی لگائی حضرت امیر معاویہ کی کہ آپ حالات کنٹرول کریں. حضرت امیر معاویہ کی ڈیوٹی لگائی ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ نے. زیادہ تشریحات و تفصیلات کا وقت نہیں ہے. غزوہ موطا میں میرے آقا کریم نے صحابہ کو بھیجا ہے, ان میں مولا علی شیر خدا کے سگے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب وہ بھی موجود ہیں, لیکن ان سے پہلے حضور نے لشکر کا سربراہ کسے بنایا ہے جی؟ وہ بھی موجود ہیں اس لشکر میں, لیکن سربراہ حضرت زید بن حارثہ کو. اور زید بن حارثہ کون تھے؟ غلام. مولا علی کے سگے بھائی سپاہی کے طور پہ شامل ہیں اس لشکر. شیر خدا کے سگے بھائی حضرت جعفر طیار وہ اس لشکر میں ہیں, لیکن لشکر کے سربراہ کون ہیں جی؟ تقریر ختم کر دوں, ابھی تو گھنٹہ ہی ہوا ہے مجھے. حضرت زید بن حارثہ یہ غلام تھے, بعد میں حضور کی خدمت میں بھی جب آئے غلام ہیں, حضور نے پھر انہیں آزاد کیا ہے, منہ بولا بیٹا بنائے. اگر اس وقت آج کل تقریریں اور نکتے بیان کرنے والے خطیب ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ حضور کے ویر ہیں نا جعفر طیار, جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں جعفر طیار, مولا علی کے سگے بھائی ہیں جعفر طیار, وہ اس لشکر میں سپاہی ہیں. اور امیر کون ہے؟ زید بن حارثہ. جو نکتہ آفرینیاں آج ہم کرتے ہیں اس دور میں ہوتے نکتہ آفرینیاں کرتے, بیڑا غرق ہو جاتا, ایمان برباد ہو جاتا. میں نے گفتگو کہاں سے شروع کی؟ حضور جسے منوائیں اسے مان لینا ایمان ہے. زید بن حارثہ امیر ہیں, جعفر طیار سپاہی کے طور پہ شامل ہوئے ہیں. اگرچہ بعد میں آپ نے جھنڈا تھامے, آپ بھی شہید ہوئے ہیں, لیکن ان کی ڈیوٹی حضور نے بعد میں لگائی ہے. پہلے جناب زید بن حارثہ کی ڈیوٹی لگائی, اور کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ غلام ہے انہیں امام بنا رہے ہیں. اور یہ ہاشمی جوان ہیں جناب جعفر طیار, یہ قریشی ہاشمی ہیں, آپ کا خون ہے, اہل بیت ہیں, انہیں ایک سپاہی بنا کے ان کے پیچھے چلا دیا. نہیں, حضور جسے منوائیں اسے ماننا ایمان ہے. تو جسے امام حسن منوائیں اسے ماننا حضور کو ماننا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کوئی یہ نہ کہے کہ امام حسن نے ڈر کے مانا ہے, یہ ڈرنے والے. یا حضرت امام حسین نے ڈر کے مانا ہے, کوئی یہ جرت کر سکتا ہے؟ پر لوگ کرتے ہیں یہ بے ادبی. لوگ کہتے ہیں کمپرومائز کر لیا, کوئی کچھ لفظ کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے جی انہوں نے حالات ایسے تھے کہ انہوں نے صلح کر لی. یہ آپ کے ذہن کی گھٹیا سوچ ہے, جن کو پتا نہیں ہے دین کیا ہے. بدر, احد,
خیبر، کتنی جنگوں کے شہیدوں کا خون ہے اس دین کی بقا کے لیے، اس کے دین کی اشاعت کے لیے. کیا ان ساری قربانیوں سے پنپنے والے دین کو، اللہ کے سچے دین کو، اللہ کے آخری نبی کی امانت کو حسنین کسی فاسق و فاجر کے سپرد کر سکتے؟ کہ امت کو کسی فاسق و فاجر کے سپرد کر دیا جائے اور خود حضور کے نواسے گھر بیٹھ جائیں؟ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. وہ کبھی ڈر کے بیعت کرنے والے، اگر ڈر کے بیعت کرنے والے ہوتے تو کربلا کا واقعہ نہ ہوتا. واقعہ کربلا اس بات کی دلیل ہے کہ حسنین جسے مانتے ہیں دل سے مانتے ہیں، نہیں مانتے سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ جائے نہیں مانتے. ان کا ماننا زبانی ماننا نہیں ہے، دل سے ماننا ہے. یہ ڈر کے کسی کو ماننے والے جنہیں حسنین مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں یا نہیں؟ جنہیں ہمارے امام مانتے ہیں انہیں ہم بھی، جنہیں ہمارے امام مانتے ہیں انہیں ہم بھی. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب لکھی ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضائل، سیدنا امیر معاویہ کے فضائل. مفتی صاحب فرماتے ہیں مجھے خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا احمد یار خان تو نے میرے صحابی کی عزت کے دفاع میں کتاب لکھی ہے، میں خوش ہو کے تجھے اپنا دیدار کروا رہا. حضرت حکیم الامت کی کتاب ان کے مکتبے پہ موجود ہے، سیدنا امیر معاویہ پڑھ لیں یا ان کا سفر نامہ پڑھیں جس میں حضور کی زیارت کا ذکر انہوں نے فرمایا ہے. جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں کتاب لکھ رہے ہیں، حضور خوش ہو کے اپنا دیدار عطا فرما رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں زیادہ ان کی تفصیل میں نہیں جا رہا کہ وقت کافی گزر چکا ہے. میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں حسنین کریمین کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو مانا جائے. جو حضرت امیر معاویہ کی بے ادبی کرتا ہے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی بے ادبی کر رہا ہے. اور 2-4 سال نہیں مانا حسنین نے. حضرت امام علی مقام نے 41 ہجری سے 60 ہجری تک تقریباً 20 سال حضرت امام حسین نے مانا ہے. کتنے سال؟ تقریباً 20 سال. اگر حضرت امیر معاویہ کا کردار فسق و فجور والا ہوتا امام علی مقام 20 دن بھی نہ مانتے. ان کا ماننا ہمارے ماننے کی طرح نہیں. اور پھر حضرت داتا صاحب، حضرت غریب نواز، حضرت امام ربانی، ان اکابرین امت نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اسے مانے تو تب ایمان محفوظ رہتا ہے. ورنہ کسی ایک صحابی کی بھی بے ادبی کریں وہ حضور کی بے ادبی ہے. میں نے جو بات بطور خاص آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھی وہ یہی کہ جب وہ ہمیں جھگڑے سے نکال گئے اور امت کو اکٹھا کر گئے تو پھر ہم دوبارہ کیوں جھگڑے میں پڑ رہے ہیں؟ پھر ہم دوبارہ کیوں جھگڑے میں پڑ رہے ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے بغداد کا جو ذکر کیا تھا وہ اسی کے لیے کیا تھا جو سوال میرے تک پہنچا ہے. ہمارے ہاں ابھی سیدنا امام حسن مجتبیٰ کونسل پاکستان کے صدر موجود ہیں، انہوں نے بھی اسی جانب توجہ دلائی ہے. بغداد میں علماء مناظرے کیا کر رہے تھے کہ سوئی کے سوراخ میں سے کتنے فرشتے ایک وقت میں گزر سکتے ہیں. تاتاریوں نے حملہ کر دیا. اس وقت ہم کن بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ مرزئی چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں اور مرزیت کی طرف سے ہمارا دھیان ہٹ جائے. اسی طرح اسلام دشمن یہ چاہتے ہیں، یہ LGB جو ایک عالمی تنظیم ہے فحاشی پھیلانے کے لیے، انہوں نے ٹرانسجینڈر بل جو پاس کروایا ہے پچھلے دنوں میں، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری توجہ اور طرف رہے. میں چونکہ اکثر وقت تبلیغ میں رہتا ہوں اور حضرات بھی تشریف فرما ہیں، ان سے بھی تائید کروا لیتے ہیں، یہ سب حضرات بھی تبلیغ پہ ہی رہتے ہیں.
حقوق نسواں بل مشرف دور میں پاس ہوا، جس میں تھا زنا بالرضا پر سزا نہیں ہوگی، یعنی راضی نامے سے اگر دو غیر شادی شدہ افراد زنا کر لیں نا تو سزا نہیں ہوگی۔ آج تک کسی ایک شخص نے بھی جلسہ نہیں کروایا اس موضوع پر، مجھے دعوت نہیں دی بھی اس موضوع پہ آ کے آپ نے تقریر کرنی ہے۔ کیا اس موضوع پہ بھی جلسہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے؟ میری ساری زندگی میں کوئی ایک یا دو جلسے ایسے ہیں جو اس موضوع پہ رکھے گئے کہ نماز کی فضیلت، ورنہ میری یہ 22-25 سالہ تبلیغی زندگی میں ویسے میں نے نماز کے موضوع پہ تقریریں کی ہیں، پر جلسہ نہیں کسی نے کروایا۔ جلسے جب بھی ہوں گے ہم فقہ سے ہٹا کے تاریخ میں الجھا دیے گئے ہیں۔ ہم ایک سازش کے تحت فقہ سے ہٹا کے تاریخ میں الجھا دیے گئے ہیں۔ تورات اللہ کا کلام ہے، حضرت موسیٰ پہ نازل ہوا، اصل تورات مل جاتی ہیں؟ اصل تورات نہیں ملتی، لوگوں نے اپنی مرضی سے اس میں چیزیں شامل کر دی۔ انجیل اللہ کا کلام ہے، اصل کتاب انجیل مل جاتی ہے؟ نہیں ملتی۔ زبور اصل مل جاتی ہے؟ نہیں ملتی۔ لوگوں نے اپنی مرضی سے چیزیں شامل کر دی۔ سوائے قرآن پاک کے کوئی آسمانی کتاب بھی محفوظ نہیں، لوگوں نے اپنی مرضی سے اس میں چیزیں شامل کر دی ہیں۔ جب قرآن کے علاوہ کوئی آسمانی کتاب محفوظ نہیں تو تاریخ کی کتابیں کیسے محفوظ ہیں؟ کیا آپ کہتے ہیں تاریخ کی فلاں کتاب میں آیا ہے، تاریخ کی فلاں کتاب میں آیا ہے؟ خدا را تاریخ کو نہ پڑھیں، پہلے قرآن کو پڑھیں، پھر حدیث کو پڑھیں، اس کے بعد تاریخ کو پڑھیں۔ ترتیب یہ ہے، قرآن پڑھا ہی نہیں، حدیث پڑھی نہیں، ڈائریکٹ چلے گئے تاریخ پہ۔ واقعہ کربلا ہوا ہے 61 ہجری میں، اور کربلا پہ پہلی کتاب جو مقتل ہے وہ 171 ہجری میں لکھی گئی، 110 سال بعد۔ جب تاریخ لکھی جا رہی ہے، کربلا کے جو دیکھنے والے لوگ تھے ان میں سے کوئی ایک بھی موجود نہیں۔ آسمانی کتابیں محفوظ نہیں سوائے قرآن کے، تو تاریخ کی کتابیں محفوظ ہیں۔ بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں۔ ایک مسلک ایسا ہے، انہیں آپ یہ کہیں تاریخ نہیں بیان کرنی، قرآن بیان کرو، وہ مسلک ختم ہو جائے گا۔ ان کا دار و مدار ہی سارا تاریخی من گھڑت روایتوں میں ہے۔ تاریخ بھی اگر مستند اور صحیح بیان کریں تو پھر بھی وہ مسلک ختم ہو جاتا ہے۔ اس مسلک کا سارا دار و مدار صرف تاریخی من گھڑت روایتوں پہ ہے۔ میں نام نہیں کسی کا لے رہا، محبت کا پیغام ہے۔ آپ 10 ذاکروں سے کربلا کا واقعہ سنیں نا، اور ان کو ایک ہی موضوع دیں، حضرت شہزادہ علی اکبر کی شہادت، تو وہ 10 ہی الگ الگ شہادت بیان کریں۔ ان 10 کی آپس میں وہ شہادت کا واقعہ ہی نہیں ملتا ہوگا۔ یہ تاریخ کا حال انہوں نے کیا ہے، تاریخ پر ہی سارا دار و مدار۔ ہم مومن ہیں تاریخ کو ماننے کی وجہ سے یا قرآن کو ماننے کی وجہ سے؟ ابن خلدون کو ماننے کی وجہ سے، تبری کو ماننے کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، یا محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے؟ ہم حضور کو ماننے کی وجہ سے مسلمان۔ اور ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں صرف مثال دینے لگا ہوں، کون قرآن کو مانتے ہیں، کون قرآن کو نہیں مانتے، پھر اس سوال کا جواب عرض کرتا ہوں۔ گوجرانوالا میں واقعہ ہوا، کچھ لوگوں نے کہا بھی 10 محرم کو ہم نے، تو اس گاؤں میں سید رہتے تھے، انہوں نے کہا ساڑی گلی چو نہیں لنگنا، چونکہ شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ انہوں نے کہا سیدو اسی تواڈے پیو دادے نو پٹنے ہاں، تسی سانو ڈکدے ہو۔ سیدوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں ڈکتے، گزر جاؤ پیٹتے ہوئے۔ وہ 10 محرم کو جب وہ کر رہے تھے تو سید چلے گئے ان پیٹنے والوں کے گھروں میں۔ ان کے 1-2 بابے تھے جو بوڑھے تھے، گھر سے نکل نہیں سکتے تھے، ایک کا نام تھا بوٹا۔ انہوں نے بوٹے کو بٹھایا چارپائی پہ، سیدوں نے چارپائی رکھی گلی میں، چارپائی کے گرد کھڑے ہو کے ہائے بوٹا ہائے بوٹا، سیدوں نے بھی پیٹنا شروع کر دی۔ لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا سیدوں ایک ہی کر دے ہو پہ، انہوں نے کہا سی ایڈے بے وفا تے نہیں،
ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਪਿੱਟਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿੱਟੀਏ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਪਿੱਟਦੇ। ਉਹ ਪੀਟਨੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਯਦੋ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟੀਦਾ, ਇਹ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਮਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫੇਰ ਪਿੱਟਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟੀਦਾ, ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਮਰ ਤੇ ਲੈਣ ਦਿਓ, बड़े भोले सैयद हो। आगे से वो सैयदों ने कहा अच्छा जिन्हों तू आखे जिंदा है वो ते जिंदा है, ते जिन्हों कुरान आखे जिंदा है। वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। अच्छा, इस वक्त हजरत इमाम हसन मुज्तबा और सरकार सैयद शुहदा इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा खुश हैं, राहत में हैं या तकलीफ में हैं? ये मैं कुरान से बयान कर रहा हूं कि वो राहत में है। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़कून फारिहीन। शहीद खुश हैं। अगर ये कुरान ना हो आपका हाथ मेरा गिरेबान। अब अपने दिल से पूछ लें कि आपको नहीं कह रहा, आप तो सब मानने वाले बैठे। कुरान कहते हैं फारिहीन, शहीद खुश हैं। शहीद शहादत के बाद अल्लाह ने उन्हें इतना कुछ अता कर दिया कि शहीद खुश हैं। जब कोई मर्तबा शहादत पे फायज होता है अल्लाह इतना कुछ अता करता है। फारिहीन, शहीद खुश हैं। जब हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन इस वक्त खुश हैं तो फिर हमें आ हुसैन करना चाहिए या वाह हुसैन करना चाहिए? करबला का शाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, सुन्नियों के शाह हुसैन, वाह हुसैन। जब मैं कहूँ ना अख दी ठंडक दिल दा चैन, वाह हसन वाह हुसैन, वाह हसन। अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। वाह हसन वाह हुसैन। हसनैन करीमैन कुरान के हाफिज, कुरान के मुदर्रिस, कुरान के मुफस्सिर, कुरान के मुबल्लिग। उन्होंने दीन की खिदमत के लिए जिंदगियां गुजारी हैं। जन्नती जवानों के सरदार थे। इस्लाम की इशाअत के लिए, दीन के फरोग के लिए कुर्बानियां दी हैं। आज अगर दीनी अकदार को हम मिटता हुआ देखें और दीन के लिए हम कोई कदम उठाने की हमारे दिल में हलचल ना हो तो फिर मुझे इजाज़त दें ये कहने की कि मैं एक फतीदगी का ऐलान करूं कि आज के मुसलमानों के ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। आपको पता है हमारे दुश्मन ने अल्लामा इकबाल की कब्र पे पेशाब किया है, कायदे आज़म की कब्र पे पेशाब किया है। आपको पता है LGB वालों ने पाकिस्तानियों के मुंह पे जूता मारा है। ये जो बिल पास हुआ है ना, ट्रांसजेंडर बिल, ये कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल की कब्र पे पेशाब किया उन गैर मुस्लिमों ने। तुम कहते थे इस्लाम के लिए मुल्क चाहिए, मर्द की मर्द से शादी वाला बिल पास करवा लिया हमने, इस इस्लाम के लिए मुल्क मांगते थे। आज हमने कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल की कब्र पे पेशाब करवाया है तो हमने करवाया कि ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी नालायकी है। बिल 2018 में सेनेट में पास हो चुका था और liarspark.com, खुद रिसर्च करके देखे नेट पे, liarspark.com, उन्होंने लिखा है कि मई 2018 से 2022 तक 29,000 दरखास्तें तब्दीली जिन्स की नादरा के पास आ चुकी हैं। 29,000 दरखास्तें, जिनमें 14,000 मर्दों की दरखास्तें। उन्होंने कहा हम मर्द नहीं हैं, हमारे शनाख्ती कार्ड में औरत लिखो। और 15,500 के करीब दरखास्तें
عورتوں کی ہیں, انہوں نے کہا ہم عورت نہیں ہیں, ہمارے شناختی کارڈ میں مرد لکھو. آپ کہہ رہے ہیں نا خالی بل پاس ہو جائے گا, کون سا اس پر عمل ہوگا؟ 29,000 درخواستیں نادرا والوں کے پاس موجود ہیں. ویسے بل کن کا نام لے کے بنایا گیا ہے؟ خواجہ سراؤں کا. خواجہ سراؤں کی ان 4 سالوں میں 30 درخواستیں آئی ہیں, 18 سے 22 تک صرف 30 درخواستیں, جن میں 21 مردوں کی ہیں اور 9 عورتوں کی ہیں. یعنی 21 درخواستیں وہ ہیں جن میں انہوں نے کہا ہے کہ میں خواجہ سرا ہوں لیکن شناختی کارڈ میں مرد لکھا جائے, میرے اندر علامات مردوں والی ہیں. اور 9 درخواستیں 4 سالوں میں 9 درخواستیں آئی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ خواجہ سرا ہوں لیکن میرے شناختی کارڈ میں عورت لکھا جائے, فیلنگز عورت والی ہے. قانون جن کے لیے بنایا ان کی صرف 30 درخواستیں, اور باقی تبدیلی جنس کے حوالے سے 29,000 درخواستیں نادرا والوں کے پاس موجود ہیں. آج اگر ہم اس پر آواز نہیں اٹھاتے تو کیا خیال ہے یہاں پہ سلسلہ رک جائے گا؟ آگے جو بل آ رہے ہیں, آگے جو کچھ انہوں نے کرنا ہے, آج ہم رو رہے ہیں, آگے ہم نے منہ پیٹنے ہیں کہ ہم نے کیا کیا, کیوں نہیں ہم نے آواز اٹھائی. یہ نعرہ کچھ عرصہ پہلے لگایا گیا, ریاست نہیں, سیاست نہیں, ریاست بچاؤ. سیاست نہیں, ریاست بچاؤ. میں یہ کہتا ہوں سیاست نہیں, ریاست بچاؤ. ریاست کی بھی فکر نہ کرو, ریاست انشاءاللہ پاکستان محفوظ رہے گا. اسلام کے نام پہ بنا ہے, انشاءاللہ پاکستان محفوظ رہے گا. خدا را اپنا ایمان بچاؤ, اپنا ایمان بچاؤ. یہ جو خوشنما نعرے ہیں نا, ریاست بچاؤ, سیاست بچاؤ, فلاں چیز بچاؤ, یہ سب جال ہیں خوشنما ہمیں پھنسانے کے لیے. میں کوئی مشورہ نہیں دے رہا کہ خدا را ایمان بچاؤ, نہیں, میں قرآن سنا رہا ہوں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. قرآن کہتے ہیں اگر تم مومن ہو تم ہی غالب رہو گے. اگر تم مومن ہو تم ہی غالب رہو گے. کتنے بل ہم سے پاس کروائے گئے کہ یہ بل پاس کرو, فلاں ملک مدد دے دے گا, فلاں ملک مدد دے دے گا. بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. جو اصل مسائل ہیں ان پر جلسے کروائیں, جو اس وقت کرنٹ صورتحال ہے ان پر محفلیں کروائیں. اسلام صرف ماضی کا دین نہیں تھا, اسلام مستقبل کا بھی دین ہے. اسلام صرف ماضی کا دین نہیں تھا کہ اس کی عمر پوری ہو گئی. میرا یہ ایمان ہے آنے والا دور اسلام کا دور ہے. اور جتنی میں نے اس موضوع پر تقریریں کی ہیں نا کہ میرا ایمان ہے پاکستانیت پر, میرا ایمان ہے اس بات پر کہ پاکستان عالم اسلام کی قیادت کرے گا. کشمیر, پاکستان, بنگلہ دیش یہ مل کے ایک ملک بنیں گے. پاکستان عالم اسلام کی قیادت کرے گا. میں نے اس پر بہت زیادہ تقریریں کی ہیں. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستانیوں کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا, خود بخود ہی یہ سارے کام ہو جائیں گے. ذرا کان کھول کے میری بات سنیں. انشاءاللہ پاکستان ہی عالم اسلام کی قیادت بھی کرے گا. انشاءاللہ اسلام کے عروج کا دور بھی آئے گا. پر ہمیں اپنی عادتیں دیکھ کے فیصلہ کر لینا چاہیے ہمارے ہاتھوں سے آئے گا یا وہ کوئی اور لوگ ہوں گے. گندا خون جب تک نہیں نکلے گا نا اس وقت تک بیماری دور نہیں ہوگی. ہمارا جو اس وقت حال ہے نا, ہم تو پتھروں کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. انشاءاللہ پاکستان عالم اسلام کی قیادت کرے گا, متحدہ ریاست مدینہ منورہ قائم ہوگی. لیکن وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ ہماری طرح کے لوگ نہیں ہوں گے. ہماری جو عادتیں ہیں وہ اللہ کی مدد حاصل کرنے والی نہیں ہیں. وہ ایسے مسلمان ہوں گے جو جلوت کے بھی مسلمان ہوں گے, خلوت کے بھی مسلمان ہوں گے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. انتہائی مشکل حالات ہیں جن سے ہم نے گزرنا ہے.
لیکن یہ مشکل آسان ہو سکتی ہے اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں. کرونا آیا، میں نے سمجھا اب تو مسجدیں بھر جائیں گی، اب تو لوگ توبہ کریں گے، اب تو پاکستان میں رشوت نہیں چلے گی. ٹڈی دل نے حملہ کیا. میں نے قرآن ہاتھ میں لے کے نا، ان دنوں میں جب کرونا تھا اور ٹڈی دل نے حملہ کیا تھا، تو میں نے بنی اسرائیل کی وہ آیات تلاوت کی جن میں بنی اسرائیل کے حوالے سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب بھیجا. وہ وقتی طور پہ توبہ کرتے تھے، عذاب ٹلتا تھا، انہیں یاد بھی نہیں رہتا تھا مصیبت آئی تھی، وہ پھر بے غیرتی شروع کر دی، پھر عذاب آتا، پھر وہ غفلت میں پڑ جاتے، آخر بڑا عذاب آیا. آج ہماری حالت کیا ہے؟ کوئی ہمیں یاد ہے ہم کتنے مشکل وقت کرونا سے گزرے؟ پھر ٹڈی دل کا حملہ ہوا سندھ میں اور بلوچستان میں، فصلیں تباہی. پھر لمپی اسکن کا مسئلہ آیا، یہ جو جانوروں میں بیماری پیدا ہوئی تھی. پھر یہ سیلاب کا، ابھی بارشیں رک گئی ہیں، تھوڑا پانی آیا ہے، لیکن یہ صرف تنبیہ کی گئی ہے. چند دن اور بارشیں رہتی تو ہمارا کیا حال ہوتا. مولا علی شیر خدا بیان کر رہے تھے اور آپ نے فرمایا یا اشباہ الرجال والرجال، اے نظر آنے والے مردوں اور حقیقت میں مرد نہیں ہو. دکھنے میں تو نظر آتا ہے کہ لوگ زندہ ہیں، پر آج ہم زندہ نہیں. ہم جسم لے کے پھر رہے ہیں، مردہ دل لے کے پھر رہے ہیں. آج حضرت امام حسن مجتبیٰ کا ذکر کیا ہے، انہوں نے امت کو جوڑا، آئے ہم بھی عہد کرتے ہیں امت کو جوڑیں گے. انہوں نے امت کی فکر کی، آج ہم بھی عہد کرتے ہیں امت کی فکر کریں گے. میں اور آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، رات کے آخری حصے میں مصلی بچھا کے رب سے دعا تو کر سکتے ہیں، دعا کرنے والوں میں تو نام لکھوا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ جو بل ابھی پیش ہوا ہے، اس میں ہم اب اس ٹریک پہ چڑھ گئے ہیں کہ جس پر پتھروں کی بارش کے حقدار بن جائیں. میرے پاس موجود ہے اس بل کی کاپی، اس کی تشریحات. ایک شک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی نادرا جا کے کہتا ہے میرا گمان، میرا خیال اور میرے تاثرات ایسے ہیں کہ پیدا تو میں مرد ہوا تھا لیکن عورتوں والے ہیں، لہٰذا تم میرے شناختی کارڈ میں جنس عورت لکھو، تو کوئی تحقیق نہیں ہوگی، عورت ہی لکھا جائے گا. یہ قانون 5-6 ملکوں میں، پوری دنیا کے اندر 5-6 ملکوں میں بنا ہے، ساری دنیا میں نہیں ہے. اور ان میں ایک پاکستان بھی، یا امریکہ میں ہے یہ قانون یا پھر پاکستان میں بنا ہے کہ جس سے فائدہ اٹھا کے مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے. میں اس بات کو اور زیادہ کھول نہیں سکتا، مجھے وہ مناسب الفاظ نہیں ملتے کہ میں شرم و حیا کے تقاضوں کو بھی قائم رکھوں اور آپ تک یہ بات پہنچا بھی سکوں کہ ہم کس راستے پہ چل پڑے ہیں. یہ مسئلہ علماء، صرف علماء کا نہیں، یہ مسئلہ صرف محراب و منبر کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہم سب کا مسئلہ ہے. اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اعلان برات کریں کہ جنہوں نے یہ قانون بنایا ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق، اور ہم بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قانون میں ترمیم کی جائے، اس قانون کو بدلا جائے. کیا آپ میرے اس مطالبے کی تائید کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے تو آپ نے کی ہے، لیکن میں ایک جملہ بولوں گا، آپ نے میرے ساتھ اس کا جواب دینا ہے. میں کہوں گا ہمیں اسلام سے، آپ نے کہنا پیار ہے. ہمیں دین اسلام سے، ہمیں دین اسلام سے، ہمیں دین اسلام سے خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم. آپ تو بڑے سونے پاکیزہ ماحول میں بیٹھے ہیں، کالجوں یونیورسٹیوں میں جا کے دیکھیں. اور آج جمعے پہ بھی میں نے کہا ٹیلی گراف اخبار ہے برطانیہ کا، ٹیلی گراف اخبار میں مضمون نگار نے لکھا ہے، یہ جو میں نے کہا نا پاکستانیوں کے منہ پہ جوتا مارا ہے انہوں نے، وہ ٹیلی گراف اخبار کا صحافی لکھتا ہے
کہتا ہے آخر ہم جنس پرست جیت گئے ہیں، پاکستانی مسلمان ہار گئے ہیں، اور ہم جنس پرستوں نے یہ منوا لیا ہے کہ مذہب کی دیواریں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، انسانی خواہش ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ جہاں خواہش پوری ہو، چاہے عورت سے چاہے مرد سے، جو رکاوٹ کھڑی کرے اس رکاوٹ کو ہٹا دو۔ اس نے کہا ہم جنس پرست جو ہیں وہ جیت گئے ہیں۔ اسلام کے نام پر یہ الفاظ پڑھتے ہوئے میرا دل پھٹتا ہے۔ اس نے کہا اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں ہم جنس پرستوں نے اپنی مرضی کا قانون پاس کروا لیا ہے۔ تو اس وقت وہ جو غیر مسلم ہیں وہ ہمیں تانے دے رہے ہیں۔ آئیں آج ہم تجدید عہد کرتے ہیں کہ خود حیا اپنائیں گے اور حیا پھیلائیں گے، شرم و حیا والی تہذیب کو اپنائیں گے۔ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے اور ہم پاکستان کو پلیدستان نہیں بننے دیں گے۔ پاکستان کو پلیدستان بنانے کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے، اور ہم آج عہد کرتے ہیں کہ یہ پاکستان ہے، ہم اسے پلیدستان۔ مجھے بھی پتا ہے میں نے تقریر کر کے چلے جانا ہے، آپ کو بھی کل اپنے بڑے کام ہیں، کون سا آپ کو یاد رہنا ہے؟ اگر ہمیں یاد رہتا کہ اس قوم کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے تو پھر ہمارے حکمران ہمارے ساتھ اس طرح نہ کرتے جس طرح وہ کر رہے ہیں۔ اصل بیماری یہی ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ شیطان اچھی بات بلا دیتا ہے۔ خدا را اب سونے کا وقت نہیں ہے، بیدار ہونے کا وقت ہے، اب بھی نہیں جاگیں گے۔ جب اتنا بڑا قانون پاس ہو گیا کہ مرد کی مرد سے شادی ہو سکتی، وہ میں اخبار کا ذکر کر رہا تھا تو وہیں ایک واقعہ بھی اس نے لکھا ہے، اور واقعہ اس نے امریکہ کا لکھا ہے۔ اس نے کہا امریکہ میں، مجھے نام نہیں ذہن میں آ رہا، ایک مرد تھا تو اس نے عورتوں میں اپنی انٹری کروا دی کہ میں عورت ہوں۔ پھر اس نے کمرشل آرٹ جو ہے اس میں وہ ماہر بن گیا، یہ جوڈو کراٹے اور باڈی بلڈنگ، لیکن وہ چونکہ تھا مارشل آرٹ جو تھا اس کا استاد بن گیا، مارشل آرٹ کا تھا مرد، لیکن انٹری اس نے کیا کروائی ہوئی تھی؟ عورتوں میں۔ ایک مقابلے میں ایک عورت کے ساتھ وہ میدان میں اترا ہے، تو جب اس نے عورت کو مکہ مارا ہے نا، عورت بن کے مکہ مارا ہے، لیکن جب مکہ اس عورت کو لگا ہے، وہ عورت گری ہے، اس نے اٹھتے ہی کہا ہے کہ میرا مقابلہ عورت سے تھا، یہ عورت نہیں ہے، یہ مرد ہے۔ تو تھا تو وہ مرد ہی، لیکن چونکہ وہاں اجازت تھی کہ جو کہو وہ مان لیا جائے گا، میں عورت ہوں چلو عورت لکھ دو، میں مرد ہوں مرد لکھ دو۔ اس طرح آپ بچیاں بھیجتے ہیں سکولوں میں، کالجوں میں، کوئی بھی مرد عورت بن کے داخلہ لے سکتا ہے؟ عورت بن کے وہ آپ کی بچیوں کے ساتھ کلاس میں بیٹھ سکتا ہے؟ جن ملکوں میں یہ قانون بنا ہوا ہے نا، ان ملکوں میں تو ہے کہ پہلے ڈاکٹری رپورٹ ہوگی پھر لکھا جائے گا۔ پاکستان میں ڈاکٹری رپورٹ کی بھی شرط نہیں ہے۔ پاکستان میں اسی طرح ہے کہ غلام احمد قادیانی نے کہا میری فیلنگ ہے نبیوں والی، تو قانون کیا بن گیا؟ پھر مان لیں گے۔ جو کوئی آدمی کہ میری فیلنگ اس طرح کی ہے اس طرح مان لیا جائے گا؟ نہیں، قانون کوئی چیز ہے، نظام کوئی چیز ہے، عقیدہ کوئی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ میں ان الفاظ پر ہی اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں معافی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی پاکستانی قوم کو اس بحران سے نجات عطا فرمائے۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ اگر جن ہستیوں کے ہم نام لیتے ہیں ان کے طریقے کو بھی اپنا لیں، آپس میں متحد ہوں، اتفاق اپنا لیں۔ متحد ہو کے اگر ہم کوشش کریں
تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ بھی نکلے گا۔ جب دین کا کام کرنے والوں کے دل مل جاتے ہیں تو اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ دین کا کام کرنے والوں کے دل جب مل جاتے ہیں تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ میں نے چند ایک عقیدے کے اور تاریخ کے مسائل پر آپ کے سامنے گفتگو کی، لیکن میری ساری گفتگو کا پیغام یہی تھا، جو فیصلے ہو چکے ہیں خدا را انہیں نہ چھیڑیں، اسلام پر ظلم نہ کریں۔ دنیا کے سامنے آپ کیا اسلام پیش کر رہے ہیں؟ ہمارے بزرگ جو جھگڑے مکا گئے، ختم کر گئے، انہیں دوبارہ نہ چھیڑیں۔ امام حسن مجتبیٰ اور امام علی مقام سرکار سید الشہداء کا غلام وہ ہے جو صحابہ کا غلام ہے۔ یہ دو محبتیں نہیں، یہ ایک ہی محبت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے۔